تو ہمارا دوسرا بڑا کلر از ہارٹ ڈیزیز, تیسرا بڑا کلر از کینسر, چوتھا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ, یہ ٹی بی. ان سب کو کمبائن کر لیں تو یہ نمبر 1 کاز سے کم ہے. یہ ہمارا نمبر 1 ایشو ہے. معصوم ترین بچے ہلاک ہو رہے ہیں, اتنی بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں, تو اس کو نمبر 1 ایشو بنائیں. یہ ہماری نیشنل ایمرجنسی ہے. تو ایکچولی جس کا علاج کر رہے ہیں اس کا مفت نہیں ہو رہا. جب وہ آدمی, جب ایک غریب آدمی, ایک ماسی, ایک چوکیدار, ایک جو اپنے بچے کو لے کے آتا ہے, جس کے پاس پیسے نہیں کہ پرائیویٹ علاج کرے, وہ بھی جب اپنے موبائل فون میں 100 روپے ڈالتا ہے تو 30 روپے ٹیکس کے پے کرتا ہے. صرف زندگی کام تو نہیں ہے, زندگی ریلیشن شپس ہیں, آپ کا محلہ ہے, آپ کی فیملی ہے, اس کو ڈیل کرنے میں بھی کتابیں آپ کی مدد کرتی ہیں. کچھ دنیا میں ایسے اسپتال ہیں جہاں 2400 مریض روز آتے ہیں ایمرجنسی روم میں. ان کا تو حق ہے کہنا کہ اوور کراؤڈنگ ہے. آپ اپوائنٹمنٹ اسکیجول نہیں کرتے, ایمرجنسی از اے اوپن ڈور. تو علاج کیا ہے؟ تو اوور کراؤڈنگ کا علاج ہے ٹیم ورک. اگر جو ٹیم ہے, ڈاکٹر, نرس, سیکیورٹی گارڈ, فارماسسٹ, ایک ٹیم بن کے کھیلے گی تو آپ علاج کر سکتے ہیں. اور میں نے ایسے بھی باسز دیکھے ہیں جو کمرے میں بیٹھ کے, آپ چاروں بیٹھے ہوئے ہوں گے, چاروں کو بولیں گے تم چاروں ٹیم ہو, ٹیم کے ساتھ کام کرو, لیکن جب الگ بیٹھے ہوں گے تو بولے گا وہ تمہارا کمپٹیشن ہے, وہ تمہارا کمپٹیشن ہے. اور یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ ایکچولی لیڈر کا قصور ہے. دس اسٹارٹس فرام دا ٹاپ. کیونکہ آج آپ ایک پتھر پھینکیں گے, یقین مانیں کل 2 پتھر آئیں گے. ہم سب شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں. تو یہ کلچر کا بڑا حصہ ہے کہ نرمی, بی کائنڈ, نو بیک بائٹنگ, بی پازیٹیو, ریڈ بکس. یہ تینوں ایک ملی ہوئی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں امن. الف میم نون. الف سے اقرا یعنی ریڈ, نون سے نرم لہجہ, میم سے مثبت سوچ. میری طرف سے تو یہی مشورہ ہے کہ پاکستان میں اتنی زیادہ پرابلمز ہیں کہ ایوری سولوشن از دا رائٹ آنسر. جو آدمی جو کر رہا ہے ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. کہ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو فار کمنگ. اور آپ کو میں کافی عرصہ ہو گیا لنکڈ ان پہ فالو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں آپ کا ایک سائلنٹ آبزرور رہا ہوں, اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ وی آر فیس ٹو فیس رائٹ ناؤ. میں اس سے پہلے میں آپ کو انٹروڈیوس کروں, میں آڈینس کو بتا دوں کہ بائی دا کورس آف دس کانورسیشن آپ کو خود پتہ چلے گا کہ واٹ احسن صاحب از آل اباؤٹ اینڈ واٹ چائلڈ لائف از آل اباؤٹ. لیکن میں شروع کرنا چاہوں گا ان کی اپنی اسپرٹ اور ان کی اپنی اسٹوری سے. اور وہ اسٹوری یہ ہے کہ آپ کا لنکڈ ان جتنا میں نے سرچ کیا, کیونکہ ہمارے دیکھیں میں تقریباً کوئی 15 سال کا ایکسپیرینس ہے میرا, اور 15 سال میں لنکڈ نے بڑی ہیلپ کی ہے میری جابس ہاپ کرنے میں اور ڈیولپ کرنے میں. اور پھر ہم لوگ پورا جب چاٹتے تھے کہ انٹرویو دینے جا رہے ہیں, جیسے فار ایگزامپل مجھے آپ کا انٹرویو کرنا ہے, تو ہم پہلے دیکھتے تھے لنکڈ ان پہ یار بندے نے کیا کیا ہوا ہے. آپ کا پروفائل دیکھ کے, کافی عرصے پہلے بھی دیکھا میں نے, بھی ریسنٹلی بھی دیکھا, مجھے دیکھ کے یہ احساس ہوا جو کہ ایک بہت بڑا فلا ہے ہماری انڈسٹری میں بھی, یا پھر بہت بڑا گیپ ہے. جن لوگوں کو ووکل ہونا ہے نا, جن لوگوں کو بولنا ہے, ان کی پرسنل برانڈس خاموش ہیں, اور جن لوگوں کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے ایڈ کرنے کے لیے, وہ بہت زیادہ ووکل ہے, اور جس سے بہت بڑا امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے سوسائٹی میں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ جیسے لوگ پرسنل برانڈ پہ اتنا کام کیوں نہیں کرتے جتنا نان پرسنل برانڈس کر رہی ہیں اور دبا کے کر رہی ہیں, بیکاز یہ میرا ایک بڑا چھپتا ہوا پوائنٹ ہے. اچھا, میں تو سمجھا تھا آپ میری تعریف کریں گے, مجھے تو یہ چھپتا ہوا سوال, یہ شکایت ہے میری, پہلی بال ہی باؤنسر ہے. یہ شکایت ہے میری آپ سے. فہد, ضروری بات یہ بھی ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں, جس کو ہم سوشل سیکٹر کہتے ہیں, ڈیولپمنٹ سیکٹر کہتے ہیں, ون ہیز ٹو بی جینوئن. لیکن لوگ بہت عقلمند ہوتے ہیں, اگر آپ فیک کر رہے ہیں تو پہچان جاتے ہیں. تو ضروری اس بات کی ہے کہ آپ عاجزی کے ساتھ کام کریں. اس کام میں ہم جتنے خدا سے قریب ہوتے ہیں, کیونکہ اتنی مشکلیں پڑتی ہیں کہ آسان ہو جاتی ہیں, کہ آپ کو خدا سے رجوع کرنا پڑتا ہے. ایک کے بعد ایک آزمائش آتی ہے, تو آزمائش آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں. اللہ کو عاجزی پسند ہے, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو سیلف پروجیکشن یا تکبر, کیونکہ اللہ کو یہ چیزیں شدید ناپسند ہیں. تو اگر نیت صحیح ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ کام بڑھتا ہے. آج ماشاءاللہ چائلڈ لائف پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے, تو کام بولنا چاہیے. جیسے ججوں کے فیصلے بولتے ہیں, اسی طرح کام بولنا چاہیے. تو یہ بڑی فائن لائن ہے. آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے کہ اگر ایک سٹوری آف ہوپ ہے, ایک اچھی سٹوری ہے, تو ہمیں زیادہ کمیونیکیٹ کرنی چاہیے, اور اس میں سے ہمیں سیلف پروجیکشن مائنس کرنی چاہیے, تاکہ اہم بات یہ ہے جو مقصد ہے, وائی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, ہو از ڈوئنگ اٹ سیکنڈری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایدھی صاحب نے جو زبردست کام کیا, ضرب المثال کام کیا, تو وہ کام بولتا ہے. ایدھی صاحب کی پرسنالٹی بھی وقت کے ساتھ ساتھ سب لوگوں کو پتہ چل گئی, لیکن انہوں نے کبھی آ کے اپنا پروموشن کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی, ان کو کبھی کوئی ایڈ دینے کی ضرورت نہیں آئی. لیکن وہ ایک
یکتا شخصیت, ایک یکتا ماحول کی بات تھی. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ایک فائن بیلنس دونوں چیزوں میں ہونا چاہیے. اختر حمید خان صاحب جو پاکستان کے سب سے مشہور سوشل سائنٹسٹ ہیں, وہ آپ کی بات سے اتفاق کرتے تھے. وہ کہتے تھے نیکی کر اخبار میں ڈال. دیکھیں یہ پوائنٹ پتہ ہے میں کیوں ریز کیا. آج کل رمضان میں ہم ایک ریکارڈ کر رہے ہیں ویسے بائی دا وے, تو ہم روزے سے بھی ہیں, اور بہت دفعہ ہمارے سامنے آج کل ریلز آتی ہیں. بہت سارے جیسے JDC ہے, جیسے بہت سارے ادارے ہیں جس پہ بہت سارے اختلافات بھی ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو کیوں کھلا رہے ہیں شتر مرغ ہے, پتہ نہیں کون کون سی کانٹروورسیز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے آئی بالز ملتی ہیں لوگوں کو. اچھا, ہیومن بینگ از اے ریشنلائزیشن مشین, ہم ریشنلائز کر سکتے ہیں چیزوں کو. بہت سارے لوگ انڈیویجول کیپیسٹی میں جب چیریٹی کرتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ شور کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ سے ان کی نیت ہے کہ وہ دکھاوا کر رہے ہیں, یا پھر وہ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ یار ہم سے دوسرے بھی پروموٹ ہوں اور ہم سے وہ پش فارورڈ ہوں اور وہ بھی یہ کام کریں, بھلے ان کی نیت نہ ہو. تو نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن جیسی آرگنائزیشن جس کو بیسکلی دیکھیں چیریٹی کی ضرورت تو ہے, کیونکہ میں آپ سے آگے اسٹارٹس کی بات کروں گا, ڈیفینیٹلی میں مارکیٹ گیپ کی بات کروں گا. تو آئی نو کہ اگر آپ اس طرح سے اپنی برانڈ بلڈنگ کریں گے, خاص طور پہ احسن ربانی صاحب کی بھی اور چائلڈ لائف کی بھی, تو یو ول گیٹ اے ویری لانگ وے آؤٹ دیر, جو کہ ایک کمپٹیشن بھی ہے آپ کا, کیونکہ وہ سارے لوگ ووکل ہو رہے ہیں جن کو ووکل نہیں ہونا چاہیے. میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ جب ہم چیریٹیز کی بات کرتے ہیں تو پیٹر ڈرکر جو بڑے اچھے مینجمنٹ فلاسفر ہیں, ان کو فادر آف ماڈرن مینجمنٹ کہتے ہیں, انہوں نے فرمایا تھا کہ نان پروفٹس یا NGOs 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک چھوٹی تعداد ان کی ہوتی ہے جو کرپٹ ہوتے ہیں اور یہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں. ایک سب سے بڑی تعداد ان کی ہوتی ہے جو مرسنری ہوتے ہیں, کہ جس چیز کے لیے پیسہ مل سکتا ہے وہ کریں گے. آج کلائمیٹ چینج کے لیے پیسہ مل رہا ہے تو ہم کلائمیٹ چینج پہ کام کرتے ہیں, کل کسی اور چیز پہ کام, TB پہ پیسہ ملے گا TB پہ کام کریں گے. ان کا کام اچھا ہوتا ہے, لیکن ان کی نیت ہوتی ہے, مجبوری ہوتی ہے ایک طرح سے, جس چیز کے لیے پیسہ ملے گا وہ کریں گے. اور مائنورٹی آرگنائزیشنز وہ ہوتی ہیں جو مشنری آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, یعنی ان کا ایک مشن ہوتا ہے, اگر پیسہ زیادہ ملے گا تو وہ زیادہ کام کریں گے, پیسہ کم ملے گا تو کم کام کریں گے. لیکن اگر کسی نے تہیہ کر لیا کہ میں نے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, میں نے غریبوں کو ایجوکیشن دینی ہے, تو وہ مشن ڈریون ہے. اس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ٹرکش آرمی میں فوج کو برابر کے پیسے ملتے تھے, لیکن ایک وہ ہوتے تھے جو مرسنریز ہوتے تھے, جو آؤٹر رنگ میں ہوتے تھے, اور جو کلوزسٹ ہوتے تھے کنگ کے یا سلطان کے, وہ جان نثاری کہلاتے تھے. وہ اپنی جان نثار کر رہے ہوتے تھے فار دا کاز. تو مشنری آر آلویز مور کلوزر ٹو دا کاز. دے may get the same amount of money as the ones who are mercenary, who are chasing money. اور جہاں تک چیریٹیز کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح مذہب میں کہتے ہیں کہ دوسرے کے فرقے کو مت چھیڑو, اپنے فرقے پہ قائم رہو, اسی طرح چیریٹیز میں میری طرف سے تو یہی مشورہ ہے کہ پاکستان میں اتنی زیادہ پرابلمز ہیں کہ ایوری سلوشن از دا رائٹ آنسر. جو آدمی جو کر رہا ہے ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ اگر کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو 10 لوگ جو کھانا کھلا رہے ہوں. اگر کوئی ٹیچنگ ٹو فش رادر دین گیونگ اے فش پہ ہے تو 10 لوگ ایسے ہونے چاہیے, بجائے سے کہ ہم کسی پہ تنقید کریں, ہم صرف یہ کہیں جو کوئی کر رہا ہے اور کرو. اتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اچھی بات تو یہ ہے کہ جس کے دل میں جو اللہ نے دے دیا ہے, نیتوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے. تو میرا مشورہ, اگر میں یہ اپنے آپ کو اسرٹ کروں, میرا مشورہ یہ ہوگا کسی پہ تنقید کے بجائے آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے آپ اس کو سپورٹ کریں. اتنی ضرورت ہے کام کرنے کی. بیوٹیفلی پٹ. اور یہ بھی ایک اچھا پرسپیکٹیو ہے کیونکہ اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ ہے, اور اس ڈیبیٹ کے اگینسٹ بھی بہت سارے ویوز آ رہے ہیں اور بہت سارا منجن بک رہا ہے. اچھا مجھے ایک پوائنٹ کہتا ہوں, جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز ہاتھ کیسے باندھنے چاہیے یا ہاتھ کھول کے پڑھنے چاہیے. سوال یہ ہے کہ آپ نماز سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, خوشو خضو سے پڑھ رہے ہیں, اور کیا جو اس میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ پھر صرف مکینیکل ہو رہے ہیں. سو یہ اصلی تو روح کی بات ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اور بحث اس پہ ہو جاتی ہے کہ ہاتھ کس طرح باندھے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل میں اسپرٹ جو ہے وہ اصلی کام, ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ فار دا رائٹ ریزن ہو تو پھر مزہ آتا ہے. صحیح بات ہے. وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا کہ ایک زمانے میں مولوی صاحب جو ہیں وہ 4تھی رکعت سے پہلے 3ری رکعت میں سلام پھیر دیتے ہیں. سنا ہے آپ نے؟ جی جی. دکاندار نے کہا میں نے 4 دکانوں کا حساب کرنا تھا, 4تھی کا تو کیا ہی نہیں ابھی. تو یہاں تو یہ حال ہوتا ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں جب آپ کے اسٹارٹس دیکھ رہا تھا, کچھ میں نے سنا بھی ہے, کچھ آپ کی پبلیکیشنس پڑھی ہیں,
اور کچھ پوڈ کاسٹ میں نے آپ کے سنے ہیں, تقریباً کوئی 5,000 بچے ہیں, 5,500 بچے ہیں جن کا علاج ڈیلی ہوتا ہے, رائٹ؟ جی. اور یہ ایمرجنسی سینٹرز میں ہوتا ہے, اور یہ پین پاکستان بات کرتے ہیں آپ 5,500 بچے جی بالکل. آن ڈیلی دیکھیے بیسس. ایک تو یہ سمجھ لیں کہ صرف یہ علاج نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان میں تقریباً 10 کروڑ وہ پاپولیشن ہے جو 18 سال سے کم کی ہے, یعنی آپ ان کو ایک طرح سے بچے کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ بچے جو 5 سال سے کم ہیں, جو بیماری کے سب سے زیادہ آسان نشانہ ہیں, وہ تقریباً 3 کروڑ کے قریب ہیں. تو اصل میں کسی بھی ملک کی جب آپ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انڈر 5 مورٹیلٹی کیا ہے. تو اگر جس ملک کی انڈر 5 مورٹیلٹی کم ہے وہ ڈیولپڈ سمجھا جاتا ہے, اس کی ہیلتھ انڈیکیٹرز اچھے ہیں. یہ ایک پراکسی انڈیکیٹر ہے کہ اوور آل آپ کا ملک کی ترقی اور ہیلتھ کی ترقی کیسی ہے. تو جو 3 کروڑ بچے ہیں وہ بیمار پڑتے ہیں, ان میں کچھ کو نزلہ کھانسی زکام ہوگا, کچھ شدید بیمار ہوں گے. تو چائلڈ لائف کا فوکس یہ ہے کہ وہ بچے جو شدید بیمار ہیں, جن کو کرٹیکلی ال کہتے ہیں, جن کے لیے آج کا دن بہت بھاری ثابت ہوگا, ان پہ فوکس کرتے ہیں. دیکھیں ہم 3 کروڑ پہ فوکس نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں آج جو شدید بیمار ہیں ان کو آج بچا لیا جائے. تو ہم جو 5,500 بچے آج ٹریٹ کر رہے ہیں یہ سیریسلی ال بچے کی بات کر رہے ہیں, ہم او پی ڈی والے بچوں کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 5,500 کا جو فگر ہے, یہ جو میں ٹارگیٹ مارکیٹ تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن جس مارکیٹ کو آپ سرو کرنا چاہتے ہیں یہ اس کا کتنا پرسینٹ ہے؟ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقریباً ہم 40% مارکیٹ کو سرو کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی تقریباً 40% آبادی وہ ہے جو خط غربت سے نیچے رہتی ہے. تو ان لوگوں کے پاس پرائیویٹ علاج کی یا تو افورڈیبلٹی نہیں ہے یا ایکسیس نہیں ہے. تو ان کے پاس ایک ہی چوائس ہے, اور وہ ہے سرکاری ہسپتال جہاں مفت علاج ہوتا ہے. سرکار کا یہ کام ہے, یہ فرض ہے کہ اس کی پاپولیشن, اس نیشن کو ایک اچھا معیاری مفت علاج ملے, ان کے گھر یہ قریب ملے. تو حکومت کے جو سسٹم ہے ہم اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. تو ہم اس وقت 300 سے اوپر شہروں میں موجود ہیں, پاکستان کے چھوٹے بڑے شہر موجود ہیں. پاکستان میں 7 ٹیریٹریز ہیں, ہم 7 ہیلتھ منسٹریز کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ ہمارے پارٹنرز ہیں, سندھ, پنجاب, بلوچستان, کے پی, فیڈرل, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. 7 ہیلتھ منسٹری کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, اور ہر جگہ بچوں کے معاملے میں ہمیں بڑی سپورٹ ملی ہے. ہمارا کام ایک ہی ہے کہ جو بچے سیریسلی ال ہیں, آج جن کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, جو آج ایمرجنسی روم میں لائے گئے ہیں, وہ آج بچا لیے جائیں اور ان کا اچھا علاج ہو جائے. کیونکہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو اس سے ان کے آگے کی زندگی میں بڑا اثر پڑے گا. جب آپ ایک 5 سال سے چھوٹے بچے کو بچاتے ہیں, آپ اس کو کوئی 65 سے 70 سال کا گفٹ دے رہے ہیں. پاکستان میں لائف ایکسپیکٹنسی 70 سال کے قریب ہے. تو اگر آپ سوچیں آپ نے اپنے سب سے ایکویٹی وائز سب سے ولریبل پاپولیشن, غریب ترین, اور ایکویٹی وائز وہ جو معصوم ترین ہے, جس کو شیر خوار ہیں, انہوں نے تو ابھی وہ بریانی اور گلاب جامن اور نہاری بھی نہیں کھائی. تو ان کا کیا, انہوں نے تو اپنی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا. تو آپ ان کو بچائیں تو امپیکٹ بھی دیکھیے, جس کو آپ کہتے ہیں ڈیلی ڈسیبلٹی ایڈجسٹڈ لائف ایئرس. تو آپ جو زندگی کا جو امپیکٹ ہے, یعنی 1 روپیہ جو آپ ان کی زندگی پہ خرچ کر رہے ہیں, وہ 70 سال تک پھل دے رہا ہے آپ کو. زبردست, اٹس ویری انسائٹفل. اور اس سے مجھے ذہن میں ایک چیز آئی کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کارپوریٹ ورلڈ میں داخل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ہمارا جو ایک ایم ہوتا ہے, جو امیریکن ڈریم بھی ہوتا ہے, جس طرح ہمارا بھی ایک ڈریم ہے کہ ہم گھر بنائیں گے اور اپنے بینیفٹ کے لیے کام کریں گے. آپ کا میں نے کریئر کا پروگریشن دیکھا, تقریباً 8 سال آپ نے 12 سال آپ نے ملٹی نیشنل کارپوریٹس میں کام کیا ہے. اس کے بعد یو سوئچڈ, ٹھیک ہے. اچھا, ہم جب دیکھتے ہیں, اس سے پچھلی دفعہ میرے پاس ایک فٹنس کوچ آئے ہوئے تھے جو ملتان بیسڈ ہیں, بابر بچھا صاحب. میں نے ان سے بھی ایک سوال کیا تھا. میں نے کہا تھا ایک زمانے میں میڈیسن, ڈاکٹرس کو میڈیسن اور ایجوکیشن کو نوبل پروفیشن سمجھا جاتا تھا, اب یہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے بیسیکلی الٹا کام کیا ہے. ایک تو آپ کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ڈاکٹر سے نہیں ہے, کوئی میڈیسن سے نہیں ہے, آپ انجینئر, آدم جی گورنمنٹ سائنس کالج, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ انجینئرنگ کی, سب کچھ کیا. وہ کون سا سوئچ تھا؟ مجھے لگتا ہے یہ ٹوٹلی ویلیو بیسڈ پروپوزیشن رہا ہوگا آپ کے لیے, کیونکہ مجھے ایسا بندہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یار کارپوریٹ سے نکل کے اسے بالکل ایسا کوئی سیلف لیس کام پہ لگ گیا جہاں پہ اس کو پتہ ہے کہ یار اب یہ میری جرنی نہیں ہے, اب یہ ان کی جرنی ہے جن کو میں سرو کروں گا. تو یہ سوئچ کیسے ہوا؟ یہ اصل میں ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے, نیچرل خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کی ہیلپ کرے. کچھ لوگ ویکینڈ پہ کام کرتے ہیں, کچھ والنٹیئر کرتے ہیں, کچھ محلے میں کسی کی مدد کرتے ہیں. تو ہر انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کام کرنے کی, اور اسی طرح میری بھی تھی.
صرف موقع کی تلاش ہی تھی کہ جو ہم 9 to 5 کام کرتے ہیں, جو اپنی انرجی لگاتے ہیں, کیا یہ صرف ہم ویکینڈ وارئر کے بجائے ہم فل ٹائم ایڈوکیٹ بن سکے کسی اچھے کام کے لیے. تو دل میں خواہش تھی, اور وقت کے ساتھ اللہ نے موقع دیا کہ مجھے ڈیولپمنٹ سیکٹر جوائن کرنے کا موقع مل گیا. میرے ایک دوست تھے, ان کے ساتھ میں نے ایک TCF کا اسکول وزٹ کیا جب میں ایک ملٹی نیشنل میں کام کرتا تھا. بڑا اچھا لگا. پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے 3 اسکول اسپانسر کیے. تو مختلف آپ ٹیسٹ کر رہے تھے, لیکن ایز اے والنٹیئر ٹیسٹ کرنے میں اور ایک فل ٹائم کرنے میں فرق ہوتا ہے. تو میرے خیال میں خواہش سب لوگوں کی ہوتی ہے, اور موقع اللہ جس کو دینا چاہے وہ وصول کرتا ہے. میرے پاس جب یہ موقع آیا تو میں نے اپنی فیملی سے مشورہ کیا, کیونکہ ایک پریسٹیج ہوتی ہے ملٹی نیشنل میں کام کرنے کی, یہ ایک وہ زنجیریں توڑنا آسان نہیں ہوتی. لیکن فیملی سے سپورٹ یہ تھی کہ جس کام میں آپ کا دل مطمئن ہو اس کو کریں, تو پھر لو واٹ یو ڈو اینڈ ڈو واٹ یو لو. سو وہ اگر دونوں چیزیں مل جائیں تو سونے پہ سہاگا ہے. اینڈ واٹ یو سیک از سیکنگ یو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. مے بی تو میں کہوں گا یہ کچھ سیلفش بھی ہے, کیونکہ اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کے دل میں نیکی کی خواہش ہوتی ہے ہیومینٹی کے لیے, آپ کے دل میں اپنے وطن کی محبت ہوتی ہے. اب 23 مارچ آنے والا ہے, وہ جو ملی نغمے ہیں وہ سن کے ہمارے رونگٹے یقیناً کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ہم سب کو یہ احساس ہے کچھ بھی ہو ایک دن ہمیں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور وہ کہے گا میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں, تم نے ان کے ساتھ کیا کیا, کیا صرف اپنے لیے کام کیا. تو وہاں کے لیے بھی ایک تیاری کرنی ہے. زندگی کا تو مقصد آخرت کی تیاری ہے. تو میں کہوں گا یہ ایک سیلفش موٹیوز بھی ہیں, کہ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا تھا کہ آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ when I meet my creator Allah says well done Mr. جناح. تو یہ بھی ایک ایسپریشن ہے کہ اپنے ملک کے لیے, اللہ کی مرضی, اللہ کی رضا کے لیے, اور اپنے انسانیت کے لیے اگر ہم کچھ کر سکیں, اللہ موقع دے اور کر پائیں, اور اللہ اس کو قبول کر لے, تو اس تو زندگی تو ہے ہی آزمائش. چائلڈ لائف فاؤنڈیشن جو ہے کتنی پرانی آرگنائزیشن ہے؟ اس کو قائم ہوئے 15 سال ہوئے ہیں. دیکھیے ہر کرائسس میں ایک سلور لائننگ ہوتی ہے. 2010 میں پاکستان میں ایک تباہ کن سیلاب آیا تھا, اور اس میں تقریباً 20% پاکستان پانی کے نیچے تھا. لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے. انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا, اور اس کوریج میں سنجے گپتا صاحب نے, CNN کے جو میڈیکل کورسپونڈنٹ تھے, انہوں نے سول ہسپتال کی کچھ فوٹیج دکھائی, اور یہ دکھایا یہ بچوں کا وارڈ ہے جہاں پہ یہ پیٹ کی بیماریوں سے بچے آ رہے ہیں, کراچی کے بھی آ رہے ہیں اور پورے سندھ سے آ رہے ہیں, اور اس کی حالت کافی ابتر تھی. اور ان کا ایک جملہ کچھ اس طرح کا تھا کہ یہ سرکاری ہسپتال تو ہیں لیکن پاکستانی کچھ کیوں نہیں کر رہے. تو یہ ایک مومنٹ آف ٹروتھ تھا. ہمارے جو فاؤنڈر ٹرسٹیز تھے انہوں نے یہ دیکھا, انہوں نے کہا چل کے جا کے دیکھتے ہیں, اور پھر وہاں سے کہانی شروع ہوئی. انہوں نے کہا اچھا انوالو ہوتے ہیں, پھر وہ کہانی آگے بڑھتی گئی. تو ایک ہسپتال 2011 میں, ایک ایمرجنسی روم 2011 میں اسٹیبلش ہوا, اور آج ایز وی اسپیک 15 سال بعد ہم 333 سرکاری ہسپتالوں میں 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں, بچوں کو ایمرجنسی رومز میں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. پین پاکستان 300 سے اوپر شہر ہے. اور دیکھیے پین پاکستان کام کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ ہے, اگر آپ نے ایک شہر کا نام سنا, اس کا نام ہے تنگوانی. 3 لاکھ کی آبادی ہے, کشمور کی تحصیل ہے. اگر وہاں پہ نزلے کھانسی کا زکام تو وہاں پہ ہو جائے گا, اور وہاں کے تحصیل ہسپتال میں ہو جائے گا. لیکن اگر بچہ سیریس ہے, اگر اس کو نمونیا ہے یا ڈبل نمونیا ہے یا گردن توڑ بخار ہے, اب آپ کو ایک چائلڈ اسپیشلسٹ چاہیے. چائلڈ اسپیشلسٹ کے لیے اس وقت تک زیادہ تر کیا ہوتا ہے, چاہے سندھ ہو, بلوچستان ہو, KP ہو, آپ کہتے ہیں صوبائی دارالخلافہ چلے جاؤ. تنگوانی سے کراچی کا سفر بائی کار 8 گھنٹے 40 منٹ ہے, اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور آپ لے کے آ رہے ہیں. اور اگر آپ غریب آدمی ہیں تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے آئیں گے, پہلے پیسے جمع کریں گے, 4 دن بعد پہنچیں گے. تو وہ بچہ جس کو شاید ایک اینٹی بائیوٹک سے علاج ہو سکتا تھا تنگوانی میں, اب وہ کراچی پہنچے گا, اور اب اس کی حالت ایسی ہوگی کہ اس کو وینٹیلیٹر چاہیے ہوگا, جو بہت مشکل ہے ملنا. سو کتنا ضروری ہے اگر جان بچانی ہے کہ ہم جلدی علاج کریں اور گھر کے قریب علاج کریں. There comes the role of telemedicine, right? کیونکہ جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, جو بڑے ڈاکٹرز ہیں, بچوں کو ان کے پاس آنا نہ پڑے, وہ بچوں کے پاس چلے جائیں. اور آج ٹیکنالوجی اتنی اچھی, اتنی معیاری, اتنی سستی ہو گئی ہے کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو ظلم ہے.
دیکھیں اس دور میں جب ہم بیسیکلی چیٹ جی پی ٹی کی بات کر رہے ہیں, 5G کی بات کر رہے ہیں, ڈیپ سیک آ گیا ہے, کوانٹم کمپیوٹنگ آ گئی ہے, تو اس سے تو خاص طور پہ ایمرجنس آف AI, ٹھیک ہے, آپ بیٹھے بیٹھے سمندر پار سے آپ سرجریز کر سکتے ہیں. تو ٹیلی میڈیسن تو مجھے لگتا ہے کہ آپ زیادہ کوئی بڑی راکٹ سائنس ہونی نہیں چاہیے. بالکل نہیں ہے. ٹیلی میڈیسن تو پچھلے 40 سال سے موجود ہے, لیکن کارنیل یونیورسٹی نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 90% ٹیلی میڈیسن پروجیکٹ فیل ہو جاتے ہیں. تو اصل میں امپلیمنٹولوجی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹیکنالوجی تو سمپل ہے, آئیڈیا بھی سمپل ہے, امپلیمنٹیشن کی سائنس اچھی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل کنیکشن آسان ہے, چاہے ٹیلی فون کا ہو, کیمرے کا ہو, دونوں اینڈ پہ آپ کے پاس ہیلتھ پرووائڈرز موجود ہوں اور وہ انوالوڈ ہوں. چائلڈ لائف کا جو ماڈل ہے, جس کو کارنیل نے کہا ہے کامیاب ماڈل ہے, دونوں اینڈ پہ چائلڈ لائف کے امپلائیز ہیں. تنگوانی میں جو نرس ہے وہ چائلڈ لائف کی امپلائی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم نے انسٹال کی ہے, وہ ہم مینٹین کر رہے ہیں. دوسرے اینڈ پہ جو ڈاکٹر ہے وہ ایک FCPS یا اسپیشلسٹ چائلڈ ڈاکٹر ہے, اور اس کو ایمرجنسی میڈیسن کی اسپیشل ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے, اور ہم اس کو KPIs کے تحت مانیٹر کرتے ہیں, کتنے بچے آئے, کتنے بچوں کا علاج ہوا, صحیح علاج ہوا یا نہیں ہوا, اور اس کو بیک چیک بھی کرتے ہیں. تو اصلی چیز یہی ہے کہ آپ نے سائنس آف امپلیمنٹیشن دیکھنی ہے, آپ نے مینجمنٹ دیکھنی ہے. بہت سارے لوگ اچھی نیت سے ہی چاہتے ہیں علاج کے لیے ایک بلڈنگ بنا دو, ڈاکٹرز کو ہائر کر دو, 4 کروڑ کی یہ مشین لگا دی, 10 کروڑ کی یہ مشین لگا دی. یہ ریسیپی فار فیلئر ہے. جس طرح آپ ایک فیکٹری چلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پروسیسز دیکھتے ہیں, مینجمنٹ کو پہ فوکس کرتے ہیں, تو بچوں کی زندگی پہ یا چیریٹی میں بھی آپ کو وہی رولز اپلائی کرنے ہیں, وہی میٹرکس ہونے چاہیے, وہی KPIs ہونے چاہیے. یو ہیو ٹو ہیو اے اسکن ان دا گیم. ویری مچ سو. صرف دیکھیں, دی ہائی وے ٹو ہیل از پے ود گڈ انٹینشنس. اچھی نیت سے کام نہیں ہوتا, محنت سے کام ہوتا ہے. مطلب نہ صرف محنت بلکہ مسلسل محنت, جس کو عملے پہم کہتے ہیں نا اقبال. دیکھیں میں نے آپ سے جو اسٹارٹ کیا تھا نا, جس شکایت سے اسٹارٹ کیا تھا, وہ اسی وجہ سے تھا کہ دیکھیں اس میں نا اسپرٹ بہت ضروری ہوتی ہے, خاص طور پہ چائلڈ لائف آرگنائزیشن سمجھنے کے لیے ایسنس آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے تھاٹ پروسیس کیا ہے. پھر اس کے بعد ان کے ورک فورس کا تھاٹ پروسیس سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی یہ مفت علاج وغیرہ کا سلسلہ ذہن میں آتا ہے نا, تو آپ کبھی پے کر کے جاتے ہیں تو صحیح ٹریٹ نہیں کیا جاتا, بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو میری ایک پرسنل آبزرویشن ہے یا میرا اوپینین ہے, آپ کو بہت زیادہ چیلنجز آتے ہوں گے امپلائر برانڈنگ میں, یا امپلائر یا امپلائی کو ٹرین کرنے میں, یا اس کی اسپرٹس ہائی رکھنے میں. کیونکہ ڈاکٹر اگر تمیز سے بات بھی کر لے نا, اور ایک اچھی طرح بات کر لے, ریپو بلڈ کر لے, تو اس سے انسان کا علاج زیادہ ہو جاتا ہے. بے شک. تو اس میں آپ کی کیا دیکھیے, سب سے پہلے تو ایک چیز بڑی اہم ہے سمجھنا, ہم کسی کا علاج مفت نہیں کریں. اچھا تھوڑا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ہائرارکی کیا ہے, مطلب کتنے امپلائیز ہیں, آپ کتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ کے؟ ہمارے اس وقت 2000 امپلائیز ہیں, اور ہمارا 10 ممبر کا ایک بورڈ ہے. آئی ایم دا چیف ایگزیکٹو فار دا لاسٹ 11 years. دیر آر 7 ڈپارٹمنٹس جو چیف ایگزیکٹو کو رپورٹ کرتے ہیں. پھر ہر ایک کے اندر ٹیمز موجود ہیں. ہر ER میں جو ہم 14 ER چلا رہے ہیں, ہر ایک میں 100 کے قریب کا اسٹاف موجود ہے, اور پھر یہ پورا ٹیلی میڈیسن کا نیٹ ورک موجود ہے. ہماری ٹیم میں اہم بات یہ ہے, اس وقت 400 چائلڈ اسپیشلسٹ کام کر رہے ہیں. مے بی وی آر دا لارجسٹ ٹیم of child specialist. 400 child specialists are full time employees of Child Life Foundation. ہماری 800 سے زیادہ نرسز ہیں, اور 126 سے زیادہ فارماسسٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور اس میں سے 75% جو ہماری پوری ٹیم ہے اس فیمیل اسٹاف. ایک بندے کی اسپرٹ سمجھ میں آتی ہے, اتنے سارے لوگوں کی اسپرٹ کو کیسے انٹیکٹ رکھا ہے آپ نے, یہ بتایا مجھے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اس کو میری اسپرٹ نہ کہیں, یہ واقعی ٹیم اسپرٹ ہے. اور پہلے ایک تصحیح کر لیتے ہیں, جب ہم مفت علاج کر رہے ہیں تو ایکچولی جس کا علاج کر رہے ہیں اس کا مفت نہیں ہو رہا. جب ایک غریب آدمی, ایک ماسی, ایک چوکیدار, ایک جو اپنے بچے کو لے کے آتا ہے, جس کے پاس پیسے نہیں کہ پرائیویٹ علاج کرے, وہ بھی جب اپنے موبائل فون میں 100 روپے ڈالتا ہے تو 30 روپے ٹیکس کے پے کرتا ہے, تو وہ بھی ٹیکس پیئر ہے. وہ غریب ترین آدمی جب اپنے موٹر سائیکل میں 250 روپے کا لیٹر پیٹرول ڈالتا ہے تو شاید 100 روپے سے اوپر کا وہ ٹیکس پے کر رہا ہے. تو ہم جب اس کا علاج مفت میں کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کرے, وہ آدمی ایک ٹیکس پیئر ہے اس ملک کا. اگر وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے تو بھی اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے اس کا حق ہے کہ اس کو معیاری علاج عزت نفس کے ساتھ دیا جائے. لیکن یہ ہم اپنی ٹیم سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ ہم جو مفت علاج کر رہے ہیں اس سے پیسے علاج کے لیے نہیں لے رہے, لیکن اس کا رائٹ ہے ایز اے سٹیزن, رائٹ ہے ایز اے انسان, کہ اس کا حق ہے اچھی صحت,
اور اس حق کو حقیقت بدلنے میں ہم اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال رہے ہیں. تو ٹیم کی موٹیویشن میں 3-4 چیزیں آتی ہیں. ظاہر ہے ایک سیلری چاہیے ہر آدمی کو, جو مارکیٹ بیس سیلری ہونی چاہیے. جو سب سے بڑا فیکٹر ہے, آپ ایک ورک کلچر کیا دے رہے ہیں, کیا آپ کا دل چاہتا ہے وہاں کام کرنے کو, وہاں آپ کے کولیگس کے ساتھ کیسی انوائرمنٹ ہے, کیا وہ سیف انوائرمنٹ ہے. میں نے ذکر کیا 75% خواتین ہمارا ورک فورس کا حصہ ہے, تو کیا وہ رات 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. ناز آباد سے فارماسسٹ ہیں جو لیاری جاتی ہیں اور وہاں پہ رات کو 12 گھنٹے کی شفٹ کرتی ہیں. اگر وہ سیف انوائرمنٹ نہیں ہوگا تو نہ وہ جائیں گے نہ ان کے ماں باپ جانے دیں گے. تو یہ سیف انوائرمنٹ, کوئی کسی قسم کی ہراسمنٹ نہ ہو, ورکنگ انوائرمنٹ ایسی ہو جس میں آپ کی اپنی لرننگ ہو, آپ کی کریئر گروتھ ہو. لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو نوکری کے ساتھ ایک معاش, اس روزگار کے ساتھ ایک مقصد حیات مل جائے. آپ کو لگے کہ آپ بھی ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں زندگی بچانے میں. تو پھر اس کو وہی کہتے ہیں نا کہ صرف نوکری نہیں رہی, اب یہ آپ کا کالنگ بن گئی ہے. میڈیسن از ناٹ اے پروفیشن, اٹس اے مقصد ہے. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی ٹیم سے بھی کمیونیکیٹ کریں. اور وقت لگتا ہے ایک برانڈ بنانے میں اور اٹریکٹ کرنے میں, لیکن ماشاءاللہ 15 سال بعد اب لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں نہ صرف ہمارے کاز کے لیے بٹ ہمارے آرگنائزیشن کلچر کے لیے. اٹس آل اباؤٹ کمیونیکیشن آف دا ویلیوز اکراس دی آرگنائزیشن, وچ از ویری ڈیفیکلٹ. سب سے بڑا کام یہی ہے. تو آپ نے اپنے ایکشن سے دیکھیں, ویلیوز دیوار پہ لکھنے سے نہیں آتی. آپ بہت ساری اچھی باتیں لکھ سکتے, لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ عمل کس چیز پہ ہو رہا ہے, اور اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم مستقل کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو ویلیوز ہیں, ہمارا جو کلچر ہے وہ ایک پازیٹیو ہو, وہ بہتر ہو, اس میں لوگوں کو آزادی ہو کام کرنے کی. اور جب اچھا ماحول ملے گا تو وہ اچھا علاج بھی کریں گے اور ہمارے مریضوں سے بھی بہتر طریقے سے بات کریں گے. اس کے لیے بہت سارے ٹولز ہیں. فار ایگزامپل, چونکہ مریض پے نہیں کر رہا, کیونکہ مریض اس معاشرے کے اس حصے سے جس کی انکم کم ہے, تو اس کی پاور ایکویشن ہیلتھ پروفیشنل کے ساتھ ویک ہے. تو ہم اس کو پاور آف ووٹ دیتے ہیں. ہر مریض جب وہ ہمارے ER سے نکلتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کے پاس ایک SMS آتا ہے, آپ اپنے بچے کو ایمرجنسی میں لائے تھے, مطمئن ہے تو 1 دبائیے, مطمئن نہیں ہے تو 2 دبائیے. وہ ووٹ جاتا ہے اس ڈاکٹر سے لنک ہوتا ہے جس نے اس کو ڈسچارج کیا. تو ہمارا ایوریج سیٹسفیکشن ریٹ اس وقت 81% ہے. امریکہ میں ایمرجنسیز کا سیٹسفیکشن ریٹ 68% کے قریب مانا جاتا ہے. تو ہم بہت ہائی والیوم ERs میں 80-81% مینٹین کر رہے ہیں. تو ہر مہینے جب ہم دیکھتے ہیں ایک ER کا دوسرے سے مقابلہ, ایک ER کا اپنے آپ سے مقابلہ, پچھلے مہینے ہم 80 تھے, اس مہینے ہم 81 آئے, اگلے مہینے 82 کی کوشش کریں گے. تو یہ اس سے ہمارے بیہیویئر پہ امپیکٹ پڑتا ہے. وہی بات نرمی سے کی جائے ماں باپ سے, صحیح بات, وہ پیسے ہی پریشان ہیں, غریب ہیں, پتہ نہیں کتنی جگہ سے ریفر ہو کے دھکے کھا کے آئے ہیں, ان کے پاس تو شاید رکشے کے بھی پیسے نہیں تھے. تو ایک میٹھا بول, کہتے ہیں غریب کا علاج ہمیشہ مسکراہٹ سے کرنا چاہیے. بالکل. اور اس میں دیکھیں, یو ہیو بن واکنگ دا ٹاک ٹل ڈیٹ. جہاں تک آپ نے مجھے بیک اسٹیج پہ میری بات ہو رہی تھی آپ سے, آپ نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا. خاص طور پہ آپ خود PhD ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ماسٹرز بھی ڈبل کیا ہوا ہے, آپ انجینئر بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ نے سب سے زیادہ ایمفیسس جو رکھا ہے ابھی تک وہ سیلف ایجوکیشن پہ رکھا ہے. آپ بکس پڑھتے ہیں, آپ مطالعہ بہت اچھا ہے آپ کا, اور سیم چیز آپ, جیسے میں نے آپ کے LinkedIn پہ کچھ سمریز پڑھی, ٹھیک ہے, بکس کی, تو آپ سیم چیز آپ نے امپلیمنٹ کی اپنے امپلائیز کے لیے. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس کو ہائی لائٹ کریں, پلس دیٹ غیبت میٹر تھنگ, دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. تو یہ سیلف ایجوکیشن اور غیبت میٹر والی جو چیز ہے, ہاؤ ہیو یو ڈن دس تھنگ؟ دیکھیں, ہم سب جب ایک مینیجر رول میں آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے لوگوں کو مینیج کرنا ہے. مینیجر کا ایک ہی رول ہوتا ہے کہ اس نے مینٹور کرنا ہے. اس نے جو وہ ٹیم جس کی ذمہ داری اس نے سنبھالی ہے, وہ اس کے, جب لوگ یوز کرتے ہیں نا آئی ہیو 5 پیپل انڈر می, بڑی غلط ٹرمینالوجی ہے. میں تو کارپوریٹ میں یہ سنا ہے, آئی ہیو ٹو گیٹ ریزلٹس آؤٹ آف یو. تو دیز آر پیپل, وی نیڈ ٹو بی اگریسو ود ریزلٹس بٹ ناٹ اگریسو ود پیپل. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے ڈیولپ کرنا ہے اپنی ٹیم کو, مینٹور کرنا ہے, سپورٹ کرنا ہے, کوچ کرنا ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ڈیولپمنٹ میں, اگر آپ ایک ایسے مینیجر ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگوں میں جذبہ ہو, تو ان کے نیچے آگ نہیں لگانی, ان کے اندر آگ لگانی ہے. یو ہیو ٹو لائٹ اے فائر ود ان, ناٹ بینیتھ. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ آئیڈیاز ان کے پاس اپنے آئیں, جس کے لیے کتاب بہترین دوست ہے.
تو ہم نے یہ کہا ہے, ہم نے یہ انکریج کیا ہے, ہم نے یہ ریوارڈ اور پنشمنٹ رکھا ہے کہ ہر آدمی, جس طرح آپ ٹریننگ پہ جس کو بھیجتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہر مینیجر ایک کتاب ہر مہینے پڑھے, شیئر کرے. ہماری ہر میٹنگ کی شروع میں ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں. مقصد یہ نہیں کہ کتابیں پسند ہیں ہمیں, مقصد یہ ہے کہ لوگ ڈیولپ ہو. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو بہتر چھوڑ کے جائیں. ہماری ذمہ داری اس دنیا کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے اس دنیا کو ہم نے پایا ہم اس سے بہتر چھوڑ جائیں. کم از کم کوشش تو کریں کہ وہ بہتر چھوڑیں. تو ایک اگر آپ کی ٹیم میں جو لوگ آپ کو ٹیکنیکلی رپورٹ کرتے ہیں 10 لوگ ہیں, تو آج ان کا اسکل سیٹ ہے, اسکلز, ایٹیٹیوڈ, بیہیویئرز, آپ کی کوشش, آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اس میں بہتر جائیں. اور اس میں کتاب سے اچھا کوئی ٹول نہیں ہے. تو ہم نے اس کو پہلے پیسیولی اور پھر ایکٹیولی ہم نے پش کیا ریڈنگ بکس. اس میں ہم جانتے ہیں کہ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ پاکستان میں جو لوگ گریجویٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایک بہت چھوٹی فیصد ہے جو اس کے بعد کتاب پڑھتی ہے. لیکن جب آپ کو ایک دفعہ یہ ہیبٹ بن جاتا ہے, آپ ایک ماحول بن جاتا ہے, تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی کام کی باتیں جو اپلیکیبل ہیں ٹو یور لائف. صرف زندگی کام تو نہیں ہے, زندگی ریلیشن شپس ہیں, آپ کا محلہ ہے, آپ کی فیملی ہے, اس کو ڈیل کرنے میں بھی کتابیں آپ کی مدد کرتی ہیں. تو ہم نے پہلا اسٹیپ تو یہ رکھا ہے کہ ایوری بڈی ہیز ٹو ریڈ بکس اینڈ شیئر اٹ اینڈ ڈسکس اٹ. تو وہ ماحول بنائیں گے, اور اس میں کوئی بھی کتاب ہو, اردو شاعری کی ہو, سندھی میں شاہ عبد الطیف کی کتاب ہو, کوئی آٹو بایوگرافی ہو, لیکن بیسٹ اینڈ موسٹ ریلیونٹس آر سیلف ہیلپ بکس, لیڈرشپ بکس. اس پہ ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کروں گا, کیونکہ میرا تعلق فٹنس سے رہا ہے. تو میں نے ایک بک سے جو ایک لائن تھی جسے ایک لیسن ایکسٹریکٹ کیا, کہ فل نائٹ کی ایک بک ہے دا شو ڈاگ, جو نائکی کے کو فاؤنڈر رہ چکے ہیں. تو اس میں ایک اور کو فاؤنڈر باور مین, انہوں نے کہا تھا اف یو ہیو اے باڈی یو آر این ایتھلیٹ. بڑی خوبصورت انداز سے انہوں نے آپ کو سیلف سفیشینسی کے لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ آپ کو جم نہیں چاہیے, آپ کو کچھ نہیں چاہیے. اف یو ہیو اے باڈی, ناٹ اے باڈی بلڈر باڈی, یو ہیو دوز لمز, یعنی ماشاء اللہ آپ صحت مند ہیں, دین یو آر این ایتھلیٹ, یوز یور باڈی ویٹ. تو یہ میں نے ایز اے فلاسفی یوز کیا اپنے ٹریننگ پیٹرنز میں, لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں, کہ آپ نا ریسورسز نہیں ہیں, ریسورسفل ہونا یہاں سے ضروری ہے. اف یو ہیو اے باڈی یو آر این ایتھلیٹ, یوز یور باڈی ویٹ. اس طرح کی چیزیں کریں. ضروری نہیں کہ آپ نے اگر بک نہ پڑھتا, اگر آپ پیلے اسکول میں گئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ نے ایم بی اے نہیں کیا کسی اچھی یونیورسٹی سے. یقین مانیے اگر آپ ہر مہینے ایک کتاب پڑھ رہے ہیں, اور یہ 15-20 منٹ روزانہ کی روٹین ہے, اگر آپ نے 2 سال میں 24 کتابیں پڑھ لی تو آپ دنیا کے بہترین ایم بی اے سے زیادہ بہتر ہوں گے. کیونکہ جس نے ایم بی اے میں 24 کورسز کیے ہیں اسے 24 کتابیں پڑھی ہیں گریڈ حاصل کرنے کے لیے. آپ نے کتابیں پڑھی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے اور شیئر کی ہیں. یقین مانیے آپ 2 سال میں اگر آپ نے ہارورڈ سے یا بہترین جگہ سے ایم بی اے نہیں کیا, آپ اس لیول اس سے آگے ہوں گے اس چیز میں. تو اف یو ہیو مس دیٹ بوٹ یو کین کیچ دا شپ رائٹ ناؤ. ایک انڈین نینو ٹیکنالوجسٹ ہے, اس کا میں نے یوٹیوب ایک ریسنٹلی فالو کرنا شروع کیا. اس نے کوئی 3 بینیفٹس بتائے تھے, 2 مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہہ رہا تھا کہ بکس آر یور فرینڈس, ڈیفینیٹلی دا کوالٹی آف یور لائف ڈپینڈز آن 5 پیپل یو اسپینڈ یور ٹائم ود. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ نے اسٹیو جابس پڑھا ہوا ہے, آپ نے رابرٹ گرین پڑھا ہوا ہے, اسکاٹ پیک پڑھا ہوا ہے, تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یار میرے پاس 6-7 فرینڈز ہیں جن کی میں بکس پڑھتا ہوں اور ان سے سیکھتا رہتا ہوں. دوسرا مجھے یاد نہیں آ رہا, تیسرا اس نے اتنا زبردست کہا, اس نے کہا وین یو ڈونٹ ریڈ بکس یو نو واٹ یو ڈونٹ نو, بٹ وین یو ریڈ یو ڈونٹ نو واٹ یو ڈونٹ نو. اور اگر آپ کتابیں نہیں پڑھتے تو آپ میں اور ان پڑھ میں کوئی فرق نہیں رہا. صحیح بات ہے. جو اسکول ہی نہیں گیا, جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا, وہ بھی کتابیں نہیں پڑھ سکتا, اور آپ بھی کتابیں نہیں پڑھ. اور یہ صحیح بات ہے, کیونکہ امپلائیز ہیں, ورک فورس ہے, جب سارے ایک ہی ویلیوز پہ چلیں گے, اور خاص طور پہ سیلف ایجوکیشن کی ویلیوز پہ چلیں گے. ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی یہ سیلف ایجوکیشن کا نہ ہونا. ہمارے ایچ آر نے بڑی مزیدار بات کی ایک دفعہ. انہوں نے کہا کہ جب ہمارے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں تو دے آؤٹ شائن ان انٹرویوز. جب لوگ انٹرویو میں جاتے ہیں تو دین دے کین ٹاک اباؤٹ دا بکس دے ہیو ریڈ. تو انہوں نے کہا اس سے لوگوں کو تو اچھی جابس ملیں گی. میں نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا کریئر اور بہتر ہو جائے گا, لیکن ہم کلچر یا محبت یا انوائرمنٹ ایسی دیں کہ کوئی نہ جائے. کئی دفعہ ایسا لوگ ہوا ہے کہ بہتر پیکج یا بہتر اپرچونیٹی کی تلاش میں گئے آگے, اور وہ بہتر اپرچونیٹی تھی لیکن ان کو وہ ماحول پسند نہیں آیا, وہ انوائرمنٹ پسند نہیں آئے, اینڈ دے کیم بیک. اور ہمارا دروازہ اوپن تھا, تو یو کین ٹرائی, دا گراس از گرینر آن دی ادر سائڈ, لیکن محبت اتنی دو کہ لوگ پلٹ کے خود واپس آ جائیں. اور اس کے لیے غیبت میٹر بہت اہم ہے. دیکھیے لوگوں کو جب آفس آتے ہیں ان کی انوائرمنٹ, ان کا کلچر سب سے ڈپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شدید وعید فرمائی ہے
غیبت کرنے پہ, کیونکہ جہاں غیبت ہوگی تو دل میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اور میں اپنے ایمرجنسی روم کے حوالے سے ذکر کروں کہ ہم نے اس پہ فوکس کیوں کیا. دنیا کے ہر ایمرجنسی روم میں ایک ہی پرابلم ہے, اوور کراؤڈنگ کی. جس ہسپتال میں 40 مریض آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میرے پاس اوور کراؤڈنگ ہے. ہمارے جن ہسپتالوں میں 800 مریض روز آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اوور کراؤڈنگ ہے. کچھ دنیا میں ایسے ہسپتال ہیں جہاں 2400 مریض روز آتے ہیں ایمرجنسی روم میں, ان کا تو حق ہے کہنا کہ اوور کراؤڈنگ ہے. تو یہ اوور کراؤڈنگ کا مسئلہ ہر ایمرجنسی روم میں, آپ کو نہیں پتا دروازہ کھلے گا اور کتنے لوگ آ جائیں گے. آپ اپوائنٹمنٹ اسکیجول نہیں کرتے, ایمرجنسی از اے اوپن ڈور. تو علاج کیا ہے؟ تو اوور کراؤڈنگ کا علاج ہے ٹیم ورک. اگر جو ٹیم ہے, ڈاکٹر, نرس, سیکیورٹی گارڈ, فارماسسٹ, ایک ٹیم بن کے کھیلے گی تو آپ علاج کر سکتے ہیں. اور ٹیم ورک کے لیے ضروری ہے کہ جب پریشر بنتا ہے, جب والیوم زیادہ ہوتی ہے, تو ہر آدمی مل کے کام کرے. میرا کام ہے, میرا کام نہیں ہے, ماحول نہیں چلتا. تو ٹیم ورک کے لیے ہم لپ سروس تو کر سکتے ہیں, لیکن ٹیم ورک وہ لٹھا ہے جس کو غیبت کینچی سے کاٹ دیتی ہے. تو اگر ہماری ایک نیشنل ہیبٹ ہے پاس ٹائم میں غیبت کرنا. اگر یہ کہتے ہیں بھائی میں تو اتنے بڑے اسکول سے پڑھا ہوا ہوں, وہ تو چھوٹے اسکول سے پڑھا ہوا ہے, میڈیکل کالج سے, اس کو کیا آتا ہے. اگر ڈاکٹر کہے کچن میں بیٹھ کے یار فلانی نرس کو کچھ نہیں آتا, نرس کہے اس ڈاکٹر سے تو صحیح انجیکشن بھی نہیں لگ رہا تھا. جب یہ بات آپ کو سننے کو ملتی ہے تو آپ کے دل میں اس آدمی, اس پرسن کے لیے کوئی محبت نہیں رہے گی, ٹیم ورک تو ختم ہو جائے گا. تو آپ کو غیبت کا کلچر کم کرنا ہے, ایلیمنیٹ کی تو ہماری خواہش ہوگی. تو اس کے لیے ہم پازیٹیو تھنکنگ کی بات کرتے ہیں, ہم نرم لہجے کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم صرف بات نہیں کرتے, ہم میجر کرتے ہیں. ہر کوارٹر, ہر سہ-ماہی, ہر امپلائی دوسرے امپلائیز کو, ہر ER میں 100 لوگ ہیں, ہر امپلائی باقی 99 کو ریٹ کرتا ہے غیبت پہ. کبھی غیبت نہیں کرتے سے ہر وقت غیبت کرتے ہیں, گوسپ کرتے ہیں, نیگیٹو ٹاک کرتے ہیں. 365 ڈگری فیڈ بیک اینڈ 360 ڈگری فیڈ بیک اینڈ انونیمس. اور یہ ہمارا HR کلیکٹ کرتا ہے. جو لوگ اچھا اسکور کرتے ہیں کہ وہ غیبت نہیں کرتے, پازیٹیو, وہ ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اناؤنس کرتے ہیں. جو لوگ نہیں آتے اس میں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے کولیگز ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. جو لوگ بالکل باٹم پہ ہوتے ہیں ان کو ہم کاؤنسل کرتے ہیں. ایک امپلائی کا اتنا تو حق ہے کہ اس کو فیڈ بیک دی جائے کہ بھئی تم جو مذاق میں باتیں کرتے ہو, لوگ تمہارے سامنے تو ہنس رہے ہیں لیکن دل میں یہ کہہ رہے ہیں اس آدمی پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, بیکاز ٹرسٹ از اے ویری امپورٹنٹ ویلیو. میں اپنے دل کی بات, اپنی پرابلم آپ سے شیئر اسی وقت کروں گا ٹرسٹ پہ. اگر آپ دنیا ٹرسٹ پہ چلتی ہے, دنیا ٹرسٹ پہ چلتی ہے. 8th ہیبٹ جو ہے, 7 ہیبٹس کے بعد ٹرسٹ, اسپیڈ آف ٹرسٹ کہلاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی انوائرمنٹ دیں تو جو لو ریٹ کر رہے ہیں اس پہ ان کو کاؤنسل کیا جاتا ہے. اور ایک سٹیج کے بعد ان کے اینول اپریزل کا حصہ ہے کہ آپ کا ٹیم ورک میں اسکور کم ہے کیونکہ آپ غیبت, گوسپ, نیگیٹو, چاہے وہ پولیٹکس کی بات ہو, ریلیجن کی بات ہو, کوئی بھی انوائرمنٹ ہو, یو ہیو ٹو ہیو پازیٹیو تھنکنگ. اور اس میں ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں. ایک کتاب ہے نو کمپلیننگ رول, ایک جوش آتھر کی کتاب ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو آزاد کرایا تو کچھ ہی دنوں میں, مطلب نیل پھاڑ کے نکلے, اور کچھ ہی دنوں میں, کتنے دنوں میں, 6 ہفتے میں انہوں نے کمپلین کرنا شروع کیا, کہاں لے آئے, مروا دیا, ہمیں واپس لے چلو. یہ چیز ہم نے قرآن میں بھی پڑھی ہے. لیکن اس جیوش آتھر نے جو ایڈ کیا, اس نے کہا یہ غلامی کے 400 سال تھے. 400 سال کی غلامی جس میں ان سے کام لیا جاتا تھا, سلیوز, ان کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے, اور 6 ہفتے میں انہوں نے شکایت کی, شکوہ کیا, کمپلیننگ کی. اللہ کو اتنا ناپسند ہوا کہ مصر سے فلسطین کا رستہ جو 11 دن کا تھا انہوں نے 40 سال میں پورا کیا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اب آپ اس کو لیجئے پاکستان پہ. پاکستان بنانے میں 200 سال کی جنگ آزادی ہے. یعنی بیٹل آف پلاسی سے لے کے 1757 سے 1947 تک. اور اس 200 سال کی جنگ آزادی میں صرف 1947 میں 10 لاکھ مسلمان 1947 میں قتل کیے گئے. تو یہ آزادی بڑی مشکل سے ملی ہے. تو اب اس آزادی ملنے کے بعد کیا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے, کیا کمپلین کریں گے, کیا اس کے لیے محنت کریں گے؟ بس یہ یاد رکھیے کہ اللہ کو کمپلیننگ کے لوگ پسند نہیں ہیں, شکر گزار لوگ پسند ہیں, وہ لوگ جس چیز کو بہتر کریں گے. کیونکہ اس کو بہتر کرنے کوئی اور نہیں آئے گا. بلکہ علامہ اقبال نے بھی یہ کہا تھا
نہ جہاں میں کہیں اما ملی تو اما ملی تو کہاں ملی. یعنی اللہ ہی کے آغوش میں اما ملے گی. کہیں دنیا میں ہمیں ملک چھوڑ کے کہیں ہمیں آسانی نہیں ملے گی. جو کچھ ہے یہی ہے, اسی کو بہتر کرنا ہے. میں نے بڑی مختلف قسم کی آرگنائزیشنس میں کام کیا ہے جہاں پہ میں نے کافی سارے باسز کو اپنے مخبر رکھتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, کافی لوگ فائر بھی ہوئے ہیں اس وجہ سے. بہت عجیب سی پریکٹسز دیکھی ہیں. میں ایک چھوٹی سی فیملی بزنس سے لے کے بڑی سے بڑی ملٹی نیشنل میں کام کیا ہے. ایک انسٹنس ایسا آتا تھا ہر آرگنائزیشن میں جہاں پہ بلڈ بات ہوتا تھا, اور وہ تھا یہ اپریزلس کا ٹائم. جی صحیح. جس میں ایک بندے کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ اس کا تو یہ ہے, اس کو تو اتنا مجھے کیوں نہیں ملا اتنا, کیونکہ وہ ایسا کام نہیں کرتا جتنا میں کرتا ہوں. تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اور میں نے ایسے بھی باسز دیکھے ہیں جو کمرے میں بیٹھ کے, آپ چاروں بیٹھے ہوئے ہوں گے, چاروں کو بولیں گے تم چاروں ٹیم ہو, ٹیم کے ساتھ کام کرو, لیکن جب الگ بیٹھے ہوں گے تو بولے گا وہ تمہارا کمپٹیشن ہے, وہ تمہارا کمپٹیشن ہے. اور یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ ایکچولی لیڈر کا قصور ہے. ہاں, یہ ٹیم کا قصور نہیں ہے. کلچر آپ نے وہ دس اسٹارٹس فرام دا ٹاپ. ہر لیول پہ لیڈر صرف سی او نہیں ہوتا, ایچ او ڈی ہوتا ہے, مینیجر ہوتا ہے, ہمارے ہر ER کا ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, وہی چیف ایگزیکٹو ہے. اور اگر اس میں کمزوری ہے تو یہ لیڈرشپ. جو شعر ہے نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تو رہبر پہ سوال ہے. اگر ٹیم میں ٹیم ورک نہیں ہے تو رہبر از ایٹ فالٹ. انٹینشن کا. اور اس کے لیے یہی ضروری ہے, یو ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. ہم نے ایک چیز یہ رکھی ہے کہ عزت نفس اگر امپورٹنٹ ہے تو چاہے وہ باس ہو یا جونیئر ہو یا کولیگ ہو, آپ نے ہارش ٹریٹمنٹ نہیں کرنا. اسٹیون کوی جس نے 7 ہیبٹس لکھا, 20 سے اوپر کتابیں لکھی, جب وہ مرنے لگا اس سے کہا کہ میرے زندگی کا نچوڑ ایک ہے, ڈونٹ بی رائٹ, بی کائنڈ, یو ول بی رائٹ ایوری ٹائم. لیکن ہمیں اسٹیون کوی کا ایگزامپل کی ضرورت نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کر دو, چاہے 70 دفعہ معاف کرنا پڑے یا اس سے بھی زیادہ. ان کے غلام یہ کہتے تھے کہ 10 سال خدمت کی اور کبھی یہ نہیں کہا یہ کام کیوں نہیں کیا, کبھی جھڑک کے بات نہیں کی. تو ایک ہمارے پاس یہ ایگزامپلز ہیں. تو ہم ایک ای میل, سیکنڈ ریمائنڈر, بولڈ, ریڈ, CC, BCC کر کے کلچر کا, ٹیم ورک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, جنازہ نکال دیتے ہیں. 12-15 سال میرے آنکھوں کے سامنے رکھ دی. تو ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ نے سڑی ہوئی ای میل لکھی تو یہ آپ کا ریزگنیشن لیٹر ہے. جس نے سڑی ہوئی ای میل لکھی, یو ہیو ٹو سالو اٹ. آپ نے کوئی اختلاف ہے, 1-on-1 بات کریں. یو پریز ان پبلک, یو ریپریمانڈ ان پرائیویٹ. آپ نے فوکس رکھنا ہے ڈیلیوری پہ, لیکن عزت کے ساتھ رکھنا ہے. آپ نے اگریسو لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا. لیکن اگر آپ نے سڑی ہوئی ای میل لکھی یا کسی سب کے سامنے کسی سے چیخم دھاڑم کی, دیٹس یور لاسٹ ڈے. اگر آپ نے CC کیا تو آپ کا فوراً نوٹس پیریڈ بھی ویوڈ ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں غصہ آتا ہے پروجیکٹس میں, ٹائم لائن شارٹ ہے, کسی نے وعدہ کیا ڈیلیور نہیں کیا. اب وہ ہم غصہ نکال کے ای میل لکھتے ہیں لیکن ڈرافٹ فولڈر میں رکھتے ہیں. یقین مانیے کہ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کیونکہ آج آپ ایک پتھر پھینکیں گے, یقین مانیں کل 2 پتھر آئیں گے. ہم سب شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں. تو یہ کلچر کا بڑا حصہ ہے کہ نرمی, بی کائنڈ, نو بیک بائٹنگ, بی پازیٹیو, ریڈ بکس. یہ تینوں ایک ملی ہوئی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں امن. الف میم نون. الف سے اقرا یعنی ریڈ, نون سے نرم لہجہ, میم سے مثبت سوچ. آسان نہیں ہے, اس پہ بھی لپ سروس ہے. اس کو کرنے کی میں ہماری جہد مسلسل جاری ہے. اور یہ دیکھیں کنسسٹنسی سے آتا ہے. سمپل سی بات ہے کہ آپ اس پہ لپ سروس نہیں دے سکتے جب تک وہ اس کے اندر گیم ان کا بھی نہیں ہوگا نا, کام نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے لیے آپ کے بہت اچھے کچھ بینچ مارکس ہیں آپ کی آرگنائزیشن میں, جیسے آپ نے پہلے سے ڈیفائن کیے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جو ریڈ فلیگز ہیں اور اس پہ نکال دیا جائے گا. نو ٹالرنس پالیسی ہے, وچ از گڈ, کیونکہ لوگ یہی ٹالریٹ کرتے رہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ چیتا آدمی ہے, بدتمیز ہے. لیکن وہ کلچر کی کتاب یہی کہتی ہے نا, فائر دا بریلینٹ جرکس فرسٹ. جم کالنز نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو ڈیولپ کریں, لیکن اس سٹیج تک جب اس کی وجہ سے, اس امپلائی کی وجہ سے دوسرے اچھے لوگ جانا شروع کر دیں تو وقت اب ڈیولپمنٹ کا ختم ہو گیا ہے. دے نیڈ ٹو بی ٹیکن آف دا بس. صحیح بات ہے. اچھا, بٹ یہ باتیں پہ عمل کرنا پڑتا ہے, اور اس سے پہلے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہماری یہ ویلیوز ہیں, ری انفورس کرنا پڑتا ہے. آپ ایک دن جا کے یہ نہیں کر سکتے. اٹ ٹیکس ٹائم کہ یہ زبانی باتیں نہیں ہیں, ریپیٹ کریں, سب لوگ ریپیٹ کریں, اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ایگزامپل بنتے ہیں. آرگنائزیشن میں کلچر یہی ہوتا ہے کہ یار وہ بڑا اچھا بندہ تھا لیکن اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی, تو پھر کمپنی نے کہا
کہ نہیں اب آپ کام نہیں کر سکتے. اس نے اپنے ایکسپینس اسٹیٹمنٹ میں گڑبڑ کی. یہ سٹوریز امر ہو جاتی ہیں. وہ لوگ آپ کے ورڈز کو فالو نہیں کرتے, آپ کے ڈیڈس کو فالو کرتے. کوئی امپلائی ہے, اس کو کینسر ہو گیا, آپ نے کہا کوئی بات نہیں, 3-6 مہینے کیمو تھراپی کے لیے وی ول ٹیک کیئر آف یو. تو یہ چیزیں لوگوں کو یاد رہتی. ہم کہتے ہیں اگر آپ 99% فٹ ہیں, آفس مت آئیے, آپ کی صحت سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو جائیے پھر آئیے گا. یہ مت کیجیے کہ بخار ہے آپ تشریف لا رہے ہیں. اگر آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے دوسروں کو بھی زکام ہو جائے گا, ٹیک ریسٹ. اس سے میں تھوڑا سا اپنے ایریا پہ, اور ہمارا ریلیونٹ ایریا بھی ہے وہ بیسیکلی فٹنس اینڈ پریونٹیو ہیلتھ, جو کہ بڑا ضروری ہے, اس پہ بھی بات کرنا ہے. کیونکہ چلیں آپ تو ہم ایک یہ ریئیکٹیو اپروچ ہوتی ہے کہ ہم بیسیکلی کوئی بیمار پڑتا ہے پھر اس کا علاج کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. ایک پریونٹیو ہیلتھ میجرز ہیں جس پہ بہت زیادہ ڈاکٹرز ٹرینڈ نہیں ہوتے, کیونکہ ہمارا جو فٹنس پروفیشنلس کا ڈاکٹرز کا پھڈا ہے نا آپس میں, وہ یہی ہے کہ ہمارے سے کوئی اگر انجرڈ ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ بھائی ریسٹ کر لو, جبکہ اس کو یہ بولنا چاہیے کہ کریکٹیو ایکسرسائزز کرو, کیونکہ اب اس کے ارد گرد کے مسلس پہ بلڈ سرکولیشن ہوگی تو کہیں نہ کہیں آپ کو زنگ نہیں لگے گا. آپ کو بول دیا بھائی آپ کی نی میں ایشو ہے, اب آپ بیٹھ جائیں اور لیٹ جائیں آپ بیڈ پہ, اور آپ اس کو چھیڑیے گا مت. اور ہمارے اتنے خوبصورت لوگ ہیں کہ 6-6 مہینے 6-6 سال لگا دیتے ہیں, اس کو چھیڑتے نہیں ہیں, جا کے پوچھتے نہیں اب چھیڑ سکتا ہوں. صحیح ہے, میں نے ایسے لوگوں کو بھی ٹریٹ کیا ہے. ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے 1 مہینے بعد دکھائیے گا, وہ غائب ہو جاتا ہے. وہ سال تک غائب ہو گئے. ڈاکٹر نے منع کیا تھا گھٹنا نہیں چینج کرے. میں آپ کو اس پہ ایک بات کہوں, ایوری پیشنٹ کمنگ انٹو ER از اے فیلئر آف پریونٹیو ہیلتھ. ایوری ٹائم. ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ کوئی ERs خالی ہو جائے. اس کا مطلب اگر بچہ آیا ہے ڈائریا سے تو اس نے کچھ غلط کھایا ہوگا. بالکل. اگر نمونیا سے آیا ہے تو اس کیا ویکسینیشن پہلے کرا سکتا تھا یا نہیں. اگر نیونیٹ آیا ہے تو کیا وہاں پر برتھ اسپیسنگ تھی یا نہیں تھی, ماں کو نیوٹریشن ملی تھی یا نہیں ملی تھی. تو روٹ کاز انالیسز میں آپ یقیناً دیکھیں گے پریونشن ہے. بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی اموات ہوتی ہیں ان میں سے 50% پری میچور ہوتی ہیں. اگر ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی تھی, تو اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی آپ کے صحت کے لیے اچھا نہیں ہے تو آپ کا کہیں نہ کہیں تو وہ گڑبڑ کرے گا. اگر آپ اوبیز ہیں تو یہ سب پریونٹیو چیزیں ہیں. 50% سے زیادہ اموات وقت سے پہلے ہوتی ہے. موت کا تو ایک دن معین ہے, لیکن اتنی جلدی کیا ہے. ایک آتھر ہیں, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, میں نے کہیں پڑھا تھا, ان کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی, وی ہیو بن ڈگنگ آر اون گریو ود آر اون ٹیتھ اینڈ وی آر ناٹ ایون گیٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ. تو یہ ہے کہ ہم جس طرح کھا رہے ہیں, جس طرح ہمارے میجرز ہیں, فار ایگزامپل ڈائبٹیز ہو گیا, جتنے بھی میٹابولک سنڈرومز ہیں, سارے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے. اگر آپ وہ بہتر کر لیں تو یہ پریونٹیو ہیلتھ ہی ہے. موٹر سائیکل والے سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ سب سے زیادہ ڈیتھس کیوں ہوتی ہیں, کہتے ہیں سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے. ہیلمٹ خرید بھی سکتے ہیں, خریدا ہوا رکھا بھی ہے, مگر پہنتے نہیں ہیں کیونکہ مشکل ہوتا ہے پہننا, گرمی لگتی ہے, جو بھی ریزن ہے. تو کچھ بیہیویئرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو لا کے تھرو انفورس کرنے پڑتے ہیں, یعنی چالان ہو جائے گا, کسی کا علاج نہیں ہوگا. کچھ بیہیویئرز آپ انفورس کرتے ہیں انسینٹیوائزیشن کے تھرو, جیسے سگریٹ پہ ٹیکسز کا اماؤنٹ آپ بڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ ڈسکریج کرے. کچھ چیزیں آپ ٹیکنالوجی کے تھرو کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایسی ویب سائٹ جہاں لوگ نہ جا سکیں آپ ٹیکنالوجی سے بلاک کر دیتے ہیں. کچھ آپ ایجوکیشن سے کرتے ہیں. لیکن یہ پوری دنیا جو چلتی ہے وہ بیہیویئر مینجمنٹ پہ چلتی ہے. اور بیہیویئر مینجمنٹ کا پہلا قدم ہے اچھی سوچ. اچھی سوچ, اچھا ایکشن, اچھے ایکشن سے اچھے ہیبٹس سے اچھا کیریکٹر, اچھا کیریکٹر اچھی ڈیسٹنی یا اچھا مقدر. اور یہ آپ نے کہا نا ایوری تھنگ ایکچولی ہیپنس فرام دا ٹاپ. دبئی پہلی دفعہ گیا تھا 2013-14 میں نا, جو میں فلک رائس میں کام کرتا, جو میں نے بتایا تھا آپ کو. تو ایک گاڑی ایسی سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی اور شرطے کھڑے ہوئے تھے کچھ اس کے ساتھ. تو میرا جو دوست تھا وہ نکل کے کوئی بات کرنے گیا, کوئی ایڈریس پوچھ رہا تھا, اور واپس آیا. تو میں نے کہا شرطے کیوں کھڑے ہوئے؟ کہہ رہا ہے وہ ان کا پیٹرول ختم ہو گیا راستے میں تو یہاں کھڑے ہوئے. تو میں نے کہا شرطوں کا کیا کام ہے؟ تو بولے فائن ہوگا اس پہ کہ گھر سے نکلتے ہوئے کیوں نہیں پیٹرول بھروایا یا کیوں نہیں دیکھا. تو میں نے کہا ایسا بھی ہوتا ہے. پھر ایک دفعہ مجھے پتہ چلا کہ بھائی گاڑی صاف نہیں ہے, تو شرطوں نے سائڈ بلا کے بولا یہ گاڑی صاف کیوں نہیں ہے, وہ گندی گاڑی کیوں چلا رہا ہے. تو یہ تو میں نے کہا یار یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار یہ سوچ کے نکلے گا آدمی. تو یہ تھاٹ پروسیس ہے جو کہ ٹاپ سے آ رہا ہے, تو ہمارے تو نہیں ہے بالکل بھی ہے. اور ان سب چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں جب ہم نے کووڈ ویکسینیشن امپلیمنٹ کرانی چاہیے تو ایک کلوز یہ لگا دیا یا یہ خبر پھیل گئی کہ آپ کا موبائل کا سم بلاک ہو جائے گا اگر آپ کی ویکسینیشن آپ کے NIC کے ساتھ ریکارڈ نہیں ہوئی. تو لوگ جمع ہو گئے سیوک سینٹر میں لائن لگا کے.
تو پہلے بھی ہو رہا تھا, لیکن آپ بیہیویئر چینج پوری ایک سائنس ہے جس کو سوشل مارکیٹنگ کہتے ہیں. تو اگر اس پہ فوکس کرے, چاہے وہ ایک NGO کام کر رہی ہو, ایک انڈیویجول ہو یا حکومت ہو, ہم بہت ساری بہتری لا سکتے ہیں. اور پریونٹیو ہیلتھ سے بڑا اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. آپ کا جو PhD ہے اس کا ریسرچ ایریا کیا رہا ہے؟ میرا تھا بیہیویئرس کا تھا, کہ لوگ جو دوائیاں کھاتے ہیں وہ پھر کنٹینیوسلی نہیں کھاتے. فار ایگزامپل ہم اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں, ہم اس کا کورس ہے 5 دن کا, لیکن جب تیسرے دن ہماری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہم باقی نہیں کھاتے کیونکہ ہمارا پیٹ خراب ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے چونکہ کورس انکمپلیٹ کیا ہوتا ہے, تو اب ڈرگ ریزسٹنس کے تحت یہ چیز آئے گی, اور اب زیادہ مشکل ہوگا, زیادہ دوائیاں کھانی پڑیں گی اور کہیں مہنگا علاج ہوگا. تو وہ بیہیویئرس کیا ہیں جس میں ہاں اور یہ تو نہ صرف بیہیویئر ون ٹائم چینج ہو, بلکہ وہ سسٹینڈ بیہیویئر چینج پہ میرا فوکس تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی آپ کو آپ کے کریئر میں بہت ہیلپ کیا ہے, کیونکہ آپ کی جتنی بھی انسپریشن یا جتنی بھی نالج بیس آ رہا ہے وہ بھی اسی PhD کی وجہ سے ہی ہے. یا PhD کا سبجیکٹ اسی لیے چوز کیا تھا کیونکہ یہ ایریا انٹرسٹنگ لگا تھا, کہ جیسے آپ ڈائٹنگ کرتے ہیں یا آپ فٹنس کا ایریا ہے, کچھ عرصے بعد چھوڑ دیتے ہیں, سگریٹ اسموکنگ ہے, اچھی بات چیت, آپ کوئی اچھا واز سنتے ہیں, آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں, آپ عبادت بڑھا دیتے ہیں, تو یہ انسان تو مد و جزر کا شکار رہتا ہے. وہ کیا فیکٹرز ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی بیہیویئر چینج سسٹینڈ ہو, یعنی مستقل چینج ہو. تو اصلی بات تو وہ ہے. تو اس میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں, کاؤنسلنگ ہے, ری انفورسمنٹ ہے, اور ساتھ میں کلیکٹیو ہے, جو آپ اناؤنسمنٹ پبلکلی کرتے ہیں, پھر آپ کا بائن زیادہ ہوتا ہے, جس میں آپ کا کوئی ساتھ یا کوئی پارٹنر ہوتا ہے. اس میں آپ جیسے لوگ گولف کھیلتے ہیں تو دوست سب جمع ہوں گے تو صبح اٹھ کے ساتھ جاتے ہیں. تو کئی ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ان بیہیویئرس کو سسٹین کرنے میں, پرماننٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. آپ یقین کریں, فٹنس میں جب میں شروع میں نے فٹنس کرنی شروع کی تھی, ظاہر ہے جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ کو باڈی بنانے کا شوق ہوتا ہے. پھر آپ کو آہستہ آہستہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, آپ اپنی بھی ریسرچ کرتے ہیں, آپ کو چلتا ہے یار یہ تو لائف بنانے والا کام ہے نا. پھر جب آپ کوچنگ ایریا میں داخل ہوتے ہیں, آپ کو نئی نئی اسٹوری سامنے آتی ہیں. میں نے 2-3 چیزیں اپنے کریئر میں یہ سیکھی ہیں کہ جب کپلز آپس میں ٹرین کر رہا ہوتا ہے نا, ان کا موڈ آف کمیونیکیشن ہی چینج ہو جاتا ہے. مطلب آئی ہیڈ اے کلائنٹ فرام US جن کو میں نے بیسکلی ایک ایز اے کپل کوچ کرنا شروع کیا کہ آپ ہی بھابھی کو بھی لے کے جائیں, ٹرین کریں, کچھ کریں, کیونکہ ان کو بھی اسٹرینتھ ٹریننگ کچھ ایشوز تھے, ان کے بھی کچھ جوائنٹس کے. تو میں نے کہا یہ ان کو ہیلپ کرے گا. تو میں 2-3 مہینے بعد ایسی باتوں انہوں نے کہا یار آر کمیونیکیشن ہیز بن چینج ناؤ. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یار کھانا کر لیا, بچوں کو دیکھ لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. اب یہ ہوتا ہے یار آج کتنے ریپس لگائے, آج میں نے کتنا منٹ پلان کیا. یہ ہمارے 30 سال کی کمیونیکیشن میں کبھی نہیں ہوا. 30 سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو, بڑے بچے تھے ان کے. یار ہم نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی, اور ہم کمپیٹیٹیولی ایک کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جم جاتے ہیں اور اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح میں نے یہ نوٹ کیا کہ کووڈ کے دوران میں نے اچھا خاصا کانٹینٹ بنایا تھا, کیونکہ میں کیا کہتا تھا, صرف واش روم کو چھوڑ کے میں نے گھر کا ہر کونا یوز کیا تھا باڈی ویٹ ورک آؤٹ سے. اور میں مشہور ہو گیا تھا اپنے لوگوں میں کہ یار یہ بچوں کو نا ڈمبل بنا لیتا ہے. تو بچوں کو پڈی پہ چڑھایا, کمر پہ لیا, پش اپ کرنے شروع کر دیے کمر پہ لے کے. تو یہاں سے ایک انسپریشن لوگوں میں آئی کہ ہاں یار دس کین بی ڈن. اور یہ بھی میں نے ان انٹینشنلی کیا تھا, بٹ بائی دا پیسج آف ٹائم آئی ڈیولپ دیٹ فلاسفی کہ یار میرے بچوں کو یہ بیسکلی میرے ابا نے نہیں کیا تھا. تو میرے ذہن میں یہ تھا ہمیشہ سے, ہم سب کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ایکسرسائز از سم تھنگ آؤٹ آف یور ڈیلی روٹین. آپ کو کچھ الگ کرنا پڑے گا یا الگ مائنڈ سیٹ میں ہونا پڑے گا جب آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے گھر کے کلچر میں ہی ہے, آپ اپنی بیگم کے ساتھ کر رہے ہیں, پھر آپ نے بچوں کو انوالو کر لیا, تو ناؤ ورکنگ آؤٹ از اے ہیبٹ, از اے ہاؤس ہولڈ تھنگ. ایٹامک ہیبٹس کی اگر آپ بات کریں تو یہ کہ آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ہیبٹس آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ پریونٹیو ہیلتھ کا نا یہ اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ فٹنس, اٹس اباؤٹ پریونٹیو ہیلتھ. کیونکہ لیکن آپ نے جو بات کی اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں نا کہ families become closer when they do these things together. بالکل. love کی best spelling is TIME. اگر آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں I love you لیکن ان کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے تو then you are just bribing them by buying them things. تو اگر آپ کپل کی بات کر رہے ہیں when they spend time together, یا آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جب ٹائم گزاریں, تو love کی best spelling is TIME. And the most expensive things in the world are not things, they are experiences. جی. And let's create experiences. بالکل. اچھا احسن صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بھی ہم NGOs کی بات کرتے ہیں یا نان پروفٹس کی بات کرتے ہیں تو ریسورسز کی موبلائزیشن کا بہت ایک فیکٹر ہوتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ جو بھی ریسورسز ہیں آپ کی صحیح طور پہ موبلائز ہو رہی ہیں, چینلائز ہو رہی ہیں, دیر آر نو ویسٹیجز. اس کے لیے کوئی سسٹمز ہیں, کوئی فریم ورکس ہیں؟ جی ضرور. دیکھیے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ
लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करें. पाकिस्तान इज़ अ लो रिसोर्स कंट्री. हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज ना ह्यूमन डॉक्टर्स के हैं ना कोई और चीज़ है. तो आपने क्रिएटिवली यूज़ करना है. यानी हमारा ER में अगर 2,000 रुपये में जो हम एक बच्चे का इलाज कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स की और सबकी सैलरीज भी शामिल हैं, दवाई भी शामिल है, अच्छा इलाज भी हो जाए, वक्त पे भी हो जाए, तो आप इसको बेंचमार्क करते हैं. आप ये देखते हैं कि बाकी अस्पतालों में पाकिस्तान में क्या हो रहा है. हमारा इलाज इस वक्त $7 में हो रहा है पाकिस्तान में. अमेरिका में ये इलाज बच्चों का स्टैंडर्ड कहलाता है $700 में. 100 टाइम्स का फ़र्क है. ना अमेरिका और पाकिस्तान में डॉलर की पैरिटी और जो सैलरीज हैं उसमें 25 गुना का फ़र्क है, 100 गुना का नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि हम एफिशिएंट है. और ये वो चीज़ है जो आप मुस्तकिल देखें कि एफिशिएंट भी हों और इफ़ेक्टिव भी हों. तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और चूँकि ज़्यादातर पैसा जो हमारे पास आता है वो ज़कात का है, तो हम अमीन हैं उस ज़कात के जिसका हिसाब ऊपर जाके देना होगा कि आपने इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं किया, तो कोई ज़ाया ना हो रहा हो, बेहतरीन इस्तेमाल हो. और उसके लिए सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है. आप अपना ऑडिट कराइए, आप इंटरनल ऑडिट कराइए, आप एक्रेडिटेशन कराइए. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बहुत कम अस्पताल हैं जो इनके पास इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मौजूद है. हमने सेफ केयर एक इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है वो हासिल की है और उसके भी मैक्सिमम लेवल 5 होते हैं. हमें लेवल 5 मिला है जो एक सरकारी अस्पताल के का पाकिस्तान में पहला तजर्बा है. आज तक सेफ केयर ने किसी पाकिस्तानी अस्पताल को सरकारी अस्पताल को ये नहीं दिया था. तो आप अपने आप को टेस्ट करें, बेंचमार्क करें, यू पुट योरसेल्फ अप फॉर टेस्टिंग. इसी तरह जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है अकाउंटिंग की, वो ICAP और ICMA हैं, वो हर साल बेस्ट कॉर्पोरेट रिपोर्ट देती हैं बेस्ड ऑन अ लॉन्ग क्राइटेरिया. को 70 आइटम्स हैं जिनके अगेंस्ट होता है. अल्हम्दुलिल्लाह NGOs में जिनकी आप बात कर रहे हैं, पिछले 3 सालों से हमें नंबर 1 अवार्ड मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ बेस्ट कॉर्पोरेट रिपोर्ट का. तो हमारा काम अपनी जगह, लेकिन वो काम बेहतरीन तरीके से करें. सिर्फ चूँकि आप नेक काम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी तरह से भी करें. आप पे फ़र्ज़ है कि मोस्ट एफिशिएंटली काम करें. तो उसके लिए बेंचमार्किंग, एक्रेडिटेशन, सर्टिफिकेशंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक तो ये काम है. दूसरा, पाकिस्तान की तमाम NGOs जो भी काम कर रही हैं, आई थिंक उनका ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है कि उनका ऑडिट हो, ओपननेस हो कि ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, पेशेंट कॉस्ट कितनी है, आपस में बेंचमार्किंग क्या है, वो डिस्क्लोजर्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा NGOs पे. ट्रस्ट बेहतर होगा तो और लोग साथ आएंगे और डोनेशंस मिलेंगी और काम और ज़्यादा होगा. तो ये एक विशेष सर्कल है. आप ट्रांसपेरेंट होंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा, रिसोर्सेज आएंगी, आपका काम और बढ़ेगा. हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में बड़ा काम करना है और इसीलिए हमने अपने ऑडिट और जो ग्रांट्स मिलती हैं उनका ऑडिट हम फर्गुसन से कराते हैं, जो नंबर 1 ऑडिट फर्म है. और ये तमाम ऑडिट्स हमारे पिछले 14 साल के हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं. तो ये एक ट्रांसपेरेंसी है. ये रेगुलर हमारा जो काम है ये उसकी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, उसकी को एक्टिविटी है. उसके बगैर कहीं ना कहीं सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ जाएगी. लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी अगर आपके सिस्टम्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे. दैट्स वेरी लेजिट माशाल्लाह. और इसी वजह से मैंने शायद जो पहला क्वेश्चन आपसे किया था ना, वो अब जाके कहीं लिंक हो रहा है कि मैंने ऑथेंटिसिटी की बात की थी कि ऑथेंटिक लोग जो है ना वो कम वोकल हैं. सही है. और आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, जो इंटेग्रिटी है माशाल्लाह, जो मैंने अभी नोट की है, मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि इफ़ मोर पीपल वांट टू हेल्प यू इन दिस थिंग, ख़ास तौर पे इस स्पिरिट के साथ, इस पर्पस के साथ, और क्योंकि आजकल की इकोनॉमी में एक डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमी इमर्ज हुई है जिसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, या जिनके पास एक नीश ऑडियंसेस हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास छोटी मोटी ऑडियंस है और काफ़ी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं बड़ी ऑडियंसेस हैं. तो आप इनको किस तरह चाहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर मिशन कि यार जी, तो आप मुझे किस तरह चाहेंगे कि हाउ कैन आई हेल्प यू, या पीपल लाइक मी कैन हेल्प? तो मैं एक शिकवे से स्टार्ट करता हूँ. देखिए, हमारे मोहल्ले में बिजली या पानी ना हो तो हम रोड बंद कर देते हैं और मीडिया भी इस खबर को उछालता है. लेकिन हमारे रोज़ 1000 बच्चे 5 साल से छोटे प्रिवेंटेबल रीजंस की वजह से मर रहे हैं. ये चीज़ मीडिया में नहीं आ रही. ये हमारा नंबर 1 अलमिया है. 1000 बच्चे जो मर रहे हैं 5 साल से छोटे रोज़ाना. अगर आप इसको देखें तो हमारा दूसरा बड़ा किलर इज़ हार्ट डिजीज़, तीसरा बड़ा किलर इज़ कैंसर, चौथा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या TB. इन सब को कंबाइन कर लें तो ये नंबर 1 कॉज से कम है. ये हमारा नंबर 1 इशू है. मासूम तरीन बच्चे
ہلاک ہو رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں, تو اس کو نمبر 1 ایشو بنائیں. یہ ہماری نیشنل ایمرجنسی ہے, ہیلتھ ایمرجنسی ہے, بچوں کی چائلڈ ایمرجنسی ہے. تو وی نیڈ ٹو ڈکلیئر ایمرجنسی آن چائلڈ ایمرجنسی کیئر. اس میں میڈیا سے زیادہ امپورٹنٹ رول تو کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا, تاکہ ہمارے پالیسی میکرز, ہم یہ کیوں ڈیمانڈ نہ کریں کہ ہمارے تمام سرکاری ہسپتال بہترین ہوں. یہ جب پبلک ڈیمانڈ کرے گی تو دیکھیں حکومت پبلک کے ووٹ سے چلتی ہے, مخیر حضرات کی زکوٰۃ سے این جی اوز چلتی ہیں. اگر ہم اس کو اپنی پرائرٹی سمجھتے ہیں اور پرائرٹی بنائیں تو بڑا فرض ہے. بلکہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے, یہ 1000 بچے جو اوپر جا رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا کیا قصور تھا. اور سر میں تو کہتا ہوں کہ ایز اے پیرنٹ اگر آپ اس چیز کے بارے میں فیل نہیں کر سکتے نا, تو آپ کچھ فیل نہیں کر سکتے. دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے, عبادات کا مہینہ ہے, اور ہم بہت عبادات کرتے ہیں, رو کے کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اللہ سے اپنے گناہوں کی مانگتے ہیں, کوئی نوکری کی مانگے گا. لیکن سب سے زیادہ آدمی گڑ گڑا کے دعا کیا مانگتا ہے؟ وہ گڑ گڑانا, وہ خشوع جس میں آنسو نہ رکیں, وہ آدمی اپنی نوکری کے لیے نہیں مانگتا, وہ پیسے کے لیے نہیں مانگتا, وہ مانگتا ہے کہ زندگی کے لیے. اگر آپ کے ماں باپ شدید بیمار ہوں یا آپ کے بچے بیمار ہوں تو ایسی لا لگا کے آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے. وہ پیور دعا ہے, اور اللہ اس دعا کو سنتا ہے کیونکہ صرف اللہ شفا دیتا ہے. لیکن وہ شفا ملتی ہے ان ڈاکٹر نرسز کے ہاتھوں میں جو ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں. یہ ڈاکٹرز نرسز اللہ کا کام کر رہے ہیں, یہ اللہ کا ہاتھ ہیں جو آ کے علاج دے رہے ہیں. جب اللہ سے لوگ گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں اور اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے تو شفا ڈاکٹر نرسز کے ہاتھ پہ آتے ہیں. تو ان ڈاکٹرز نرسز کے ہاتھ مضبوط کریں, آپ وائلنس نہ کریں ای آرز میں, یہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور جو لوگ مخیر حضرات جو ڈونیشن دیتے ہیں, ان کا ڈونیشن, ان کے دل میں اللہ ہی نے یہ خیال ڈالا کہ ڈونیشن دے بچوں کے علاج کے لیے, کیونکہ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا جو خلوص سے مانگی گئی ہے, اللہ ان کا پیسہ اس میں استعمال کروا رہا ہے. دیکھیں دعا آپ مانگتے کہ میرا بچہ کلاس میں فرسٹ آ جائے, لیکن درد سے دعا مانگتے ہیں جب آپ کا بچہ بیمار ہو. اس وقت آپ کو کچھ سنائی نہیں دیتا, آپ سجدے میں گر کے دعا مانگتے ہیں اس سے, یا ماں باپ کی اگر طبیعت خراب ہو, وہ پرخلوص دعا اللہ سنتا ہے. اور جو اللہ راستہ چوز کرتا ہے وہ ڈاکٹر نرسز کے ہاتھ سے شفا ملتی ہے, اور وہ لوگ جو ڈونیشن یا زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا پیسہ اس علاج کو ممکن بناتا ہے. آپ نے جو یہ بات ابھی کی نا کہ بیسیکلی آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں اور آپ وسیلہ بن رہے ہیں, دس از ویری پاورفل. مطلب یہ ایک پرسپیکٹیو ہے, لوگ اس طرح سوچتے نہیں, اور سوچنا شروع کر دیں تو یہ میرے خیال سے ایک پیراڈائم شفٹ ہے. دیکھیے عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. زبردست. اچھا اس کو کنکلوڈ کریں گے. بہت ہی خوبصورت کانورسیشن ہوئی ہے ابھی تک کے جتنے ہی میرے پوڈ کاسٹ ہوئے ہیں. بڑی کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ تھوڑا ڈگ ڈیپ کرتے ہیں, لیکن مزہ جب آتا ہے جب بیسیکلی ہم بڑا ہیومنسٹک لیول پہ آ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم بہت دفعہ آرگنائزیشن سے جب بات کرتے ہیں ہم میکینسٹک باتیں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے کافی ساری ایسی باتیں کی ہیں جو بیسیکلی ہم ہیومن ویلیو سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے جیسے میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ہوز احسن ربانی صاحب, اور میں تھوڑا کنکلوڈ کروں گا کیونکہ میں نے جتنا بھی ایک چھوٹا سا مطالعہ میرا بھی رہا ہے, تو میں تھوڑا سا جب دیکھتا ہوں نا کہ بندہ کسی بک سمری لکھی ہوئی ہے, میں نے بھی بک وہ پڑھی ہوئی ہے, اور آپ نے کچھ ایسے پوائنٹس نکالے اس میں سے جو میرا ریوائز ہو گیا, میں نے کہا ہاں یار یہ پڑھا تھا اور یہی لائن کیوں آپ نے نکالی, تو وہ تھوڑا سا مجھے اور آڈینس کو سمجھنے میں ہیلپ کرے گا تھاٹ پروسیس کہاں ہے اور اس کے پیچھے اسٹوری کیا ہے, وائی دس لائن اونلی فرام دیٹ بک. صحیح, تو کچھ 3-4 لائنیں میں نے نکالی ہیں, اس سے کنکلوڈ کریں گے, آپ آنسرز دیجیے گا. سب سے پہلی بات تو بڑی زبردست مجھے لگی, لیو لائف ان کرشینڈو, دا بیسٹ از یٹ ٹو کم. جی, یہ اسٹیون کوی صاحب نے اپنی کتاب لکھی ہے اس بارے میں کہ بہت جلد ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نے بہت کام کر لیا ہے, اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب یہی میں نے اچیو کرنا تھا. کرشینڈو کا مطلب بیسیکلی آہستہ آہستہ آپ کا والیوم انکریز ہوتا ہے. جی, جو آپ کے میوزک کا جو ہائیسٹ نوٹ ہوتا ہے آپ کو اونچائی تک لے جاتا ہے کہ ابھی وہ آنا باقی ہے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ایک بیج, ایک چھوٹا سا بیج, وہ کیا دیتا ہے, اس کو کیا ملتا ہے؟ پانی, ہوا اور تھوڑی سی کھاد, اور وہ ایک خوشبودار پھول دیتا ہے آپ کو, یا ایک درخت دیتا ہے جس میں سایہ بھی ہے, جس میں پھل بھی ہے. یہ ایک بیج دیتا ہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے, تمام مخلوقات میں سب سے اشرف. تو ہم تو 100,000 باغات دے سکتے ہیں, تو ہم کیوں, تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا, ہم کیوں اپنے پوٹینشیل کو روک رہے ہیں کہ میں نے جو کرنا تھا کر لیا, یا بس میں اتنا ہی کر سکتا ہوں.
غالب نے کہا تھا، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا. یعنی جو ورلڈ آف پاسبلٹیز ہے وہ تو میرا پہلا قدم ہے، یا رب مجھے ہدایت دے دوسرے قدم کے لیے. جو تھنک بگ والی بات ہے نا، یہی لیونگ ان کریسینڈو ہے. دیر سو مچ مور ٹو بی ڈن. لیکن کس وجہ سے؟ سیلفش ریزن کی وجہ سے، بڑی گاڑی بڑے گھر کے لیے، یا خدمت میں. اللہ نے کہا نا تقوی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. سو ہم جب تک اس خون میں حرارت ہے، جب تک اس نطق میں طاقت ہے، جب تک طاقت ہے اس وقت تک ہمیں لیو ان اے کریسینڈو ہونا چاہیے. زبردست. میں نے 3-4 زیادہ ہی بول دیا، آپ کاٹ لیجیے گا. ایک لائن ہے ارندھتی روئی کی بک ہے میرے خیال سے، اسے سائلنس از دا لاؤڈسٹ ساؤنڈ. جی، دس ہٹ می ہارڈ ریئلی. خاموشی ایک کانورسیشن میں بہت امپیکٹ کرتی ہے. لیکن ہم جس خاموشی کو یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی خاموشی ہے جن پہ ظلم ہو رہا. ہمارے چھوٹے شہروں میں واسک 9.5 گھنٹے دور ہے کراچی سے، 7.5 گھنٹے دور ہے کوئٹہ سے. یہ ایران کے بارڈر پہ بلوچستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے. 3 لاکھ کی آبادی. اگر وہاں کہیں بچے کو کہ بڑے شہر لے جاؤ تو ماں باپ کے لیے تو یہ موت کا پروانہ ہے. کہاں سے افورڈ کریں گے، کیسے لے کے جائیں گے؟ تو انتظار کرتے کرتے انتظار کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں. یہ وہ خاموشی ہے، یہ موت کی خاموشی ہے جس کے خلاف ہم نے کام کرنا ہے. بیوٹیفل. ایک ہے مے ٹمورو بی مور دین جسٹ اندر ڈے فار ٹوڈے. آج رات جب ہم سو کے اٹھے تو اس دنیا میں 1.5 لاکھ لوگ ایسے تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا، جن کا کل آخری دن تھا. اور آج 1.5 لاکھ لوگ اگلا دن نہیں دیکھ پائیں گے. تو اگر ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو ایک دن اور ملا، تو اٹس ناٹ جسٹ اندر ڈے، اٹ از دی ڈے. لیو ان دا پریزنٹ. آج جو کر سکتے ہو، جس کا شکریہ ادا کر سکتے ہو، جس کے لیے کوئی آسانی کر سکتے ہو، کوئی ایک چراغ جلا سکتے ہو. بڑا سورج جلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک شمع روشن کر سکتے ہو، کسی سے مسکرا کے بات کر سکتے ہو، وہ کر لو. لاسٹ کوشچن جس پہ ہم کنکلوڈ کریں گے. لک بیک ٹو فائنڈ مسٹیکس ناٹ اباؤٹ تھنگس یو آر پراؤڈ آف. آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں. ان ایکسپیرینس کو پھر وہ غلطی نہیں رہتی. بجائے اس کہ ہم اپنے یہ دیکھیں کہ ہم نے پاسٹ میں کیا کیا ہے، کیا کامیابیاں کی ہیں، ان پہ فوکس کرنے کے بجائے غلطیوں سے سیکھیں، تبھی ہمارا کل بہتر ہوگا. اور یہ خاص طور پہ مجھے نا یہ پوائنٹ اس لیے کلک کیا، ہمارے کارپوریٹ انوائرمنٹ میں یہ رہتا ہے، وہاں تو میں یہ کرتا تھا، بھائی وہاں کرتے تھے، یہاں تو کر کے دکھاؤ نا، یہاں تو نظر ہی نہیں آ رہی پرفارمنس. تو یہ بھی وی ریسٹ آن آور لورلز. جی میں نے کام کیا ہے وہاں. ہمارے ایک یہ سیئنگ تھی، ڈونٹ ٹیل می واٹ یو ڈڈ فار می یسٹرڈے، ٹیل می واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو فار می ٹوڈے. تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو کر لیا اس پہ غرور کا ٹائم نہیں ہے. سیکھو اور آگے بڑھو. اور اس کو اگر یہ یو شوڈ بی گریڈی فار دا نیڈی. جن کی آپ مدد کر سکتے ہیں تو زیادہ کی. ہم آج 300 شہروں میں ہیں، کیا ہم 500 میں نہیں ہو سکتے تھے؟ ہم اور بہتر کوالٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وی آر بیٹر دین وی ور، بٹ وی اسٹل ہیو اے لانگ وے ٹو گو. چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. زبردست سر، تھینک یو ویری مچ. اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہاں پہ. کوٹیشن زیادہ ہو گئی ہیں. نہیں بہت زبردست. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہت لوگ کہتے ہیں نا کتابی باتیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار جو باتیں کتاب میں ہیں وہ آئی کہاں سے ہیں؟ وہ بھی ایکسپیرینس سے آتی ہیں نا. تو یہ نہ مت بولو کتابی باتیں ہیں، ان سے سیکھو. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر جیسے میں نے شو ڈاگ کا ذکر کیا تو اس نے 40 سال کی جرنی نائکی کی رکھ دی. اب میرے پاس 40 دن میں اگر بک ختم کر لیتا ہوں تو میرے پاس ایک خزانہ مل گیا مجھے، جو کہ میں 40 سال میں کیوں متھا خوری کروں جب میں کر سکتا ہوں. تو آئنسٹائن نے یہ کہا تھا نا کہ آئی اسٹوڈ آن دا شولڈرز آف جائنٹس. جو نیوٹن نے کیا ہے تو میں ان کے شولڈرز پہ کھڑے ہو کے اور دور تک دیکھ رہا ہوں. تو یہ جو ہر کتاب ہے وہ کسی فلسفی کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے. اور آپ اس کو لے کے اس کا 10% بھی ایبزارب کر لیں،
صحیح بات. اور ہر کتاب پڑھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں پڑھی, پہلے کیوں نہیں پڑھی. اور ایسی کتنی ہے جو مس اور ہو ایسی رہی ہے. کتنی ہے. ٹھیک ہے, چلیں پھر انشاءاللہ اس کو میں ضرور چاہوں گا اس کو ہم کنٹینیو کریں کبھی, اور کچھ نہ کچھ ہم کلیبریٹ آئندہ بھی کر سکیں. اور کیونکہ یہ مقصد اتنا زبردست ہے, اور آپ نے جیسے کہا نا پرائرٹیز ہماری مس پلیسڈ ہیں, مس الائنڈ ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیسیکلی ایک پریونٹیو سولوشن ہے جو کہ بچوں کی زندگی بچا سکتا ہے, لیکن پھر بھی نہیں بچا پا رہے ہیں ہم لوگ. جو بہت سارے نمبرز ابھی ایسے ہیں جو ابھی ان ایڈریسڈ ہیں. تو یہ بہت زبردست ایک پرسپیکٹیو ہے جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو ورکنگ مور with you on the content side of things and on the collaboration side of things. اور میں چاہوں گا جتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ریچ آؤٹ کریں احسن صاحب کو, اور جس طرح ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو اس مشن میں ہم لوگ ضرور کریں. سو تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. میں آپ کو انوائٹ کروں گا ER آ کے وزٹ کریں, انشاءاللہ خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کریں, اور آپ کے ناظرین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ER آئیں, وزٹ کریں, والنٹیئر بنیں, ڈونیشن دیکھ سکتے ہیں دیں, اور کچھ نہیں تو ہمارے لیے دعا کریں کہ اس کام میں دعائیں بہت ضروری ہیں. چلیں تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اور احسن صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ.